نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ جی کل ہم نے گفتگو شروع کی تھی علم کے قابل اعتبار ذرائع پر، اور ہم نے 3 ذرائع کی بات کی۔ نمبر 1 حواس خمسہ یا مشاہدہ کہہ لیں، نمبر 2 عقل، اور نمبر 3 خبر۔ کل ہماری زیادہ بات جس پہ ہوئی تھی وہ مشاہدہ تھا، اور ایک نقطہ ہم نے یہ سمجھا کہ ایک علم یقینی ہے، ایک علم ظنی ہے، اور ہمیں کئی معاملات میں علم ظنی کام دے سکتا ہے، کام چلا سکتا ہے، لیکن کچھ معاملات ہیں جہاں پہ علم یقینی ہی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ان معاملات کو ہم یہ آگے دیکھیں گے۔ تو جہاں علم یقینی چاہیے، اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ علم کا کون سا ذریعہ ہمیں یقینی علم دیتا ہے۔ تو ہم نے مشاہدہ کے بارے میں یہ دیکھا تھا کہ مشاہدہ علم یقینی نہیں دیتا، نہ ایک انسان کا مشاہدہ علم یقینی دیتا ہے، اور نہ تمام انسانیت کا مشاہدہ علم یقینی دیتا ہے، کیونکہ سائنس خود یہ تسلیم کرتی ہے کہ اس کے حقائق بدل سکتے ہیں، اور کب بدلیں گے؟ جب مشاہدہ اور وسیع ہوتا چلا جائے گا۔ مشاہدے کے ناقص ہونے یا اس کے انکمپلیٹ ہونے کے حوالے سے بڑی سادہ سی مثال ایک اور بھی ہمیں سمجھنی چاہیے۔ اکثر و بیشتر کیا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں جی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جی بس ختم بات، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہی ہے۔ تو کیا اگر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تو مشاہدہ لازمی ٹھیک ہوگا؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سارا مشاہدہ غلط ہوگا، ہم اس کے صرف کہہ رہے ہیں اس کے میں غلط ہونے کے جو امکانات ہیں۔ تو اس کے لیے ایک سادی سی مثال کہ آپ ایک بندہ گھر سے نکلا اور اس کے پاس ایک بیگ تھا، اور اس بیگ میں 1,00,000 روپیہ تھا، اور وہ ٹہلتا ہوا جا رہا تھا، اور ایک بڑا سوفسٹیکیٹڈ سا آدمی آیا، پینٹ کوٹ سوٹ بوٹ پہنا ہوا، اور اس نے آ کے اسے مارنا شروع کر دیا، پکڑ کے پیٹنا شروع کر دیا، اور اس نے 1,00,000 روپیہ چھین لیا، اس کے بیگ میں سے 1,00,000 روپیہ چھین لیا۔ اور وہ چھین کے جب تھوڑا سا مڑا واپس جانے کے لیے پیسے لے کے، تھوڑی دیر بعد اس کو خیال آیا کہ یار یہ بہت زیادہ زخمی ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ بہت زیادہ زخمی ہو گیا ہے، تو کہیں یہاں پہ مر ہی نہ جائے۔ تو وہ واپس پلٹتا ہے، اور جو ہی وہ واپس پلٹتا ہے تو آپ گھر سے نکلتے ہیں۔ اب وہ بابو صاحب واپس لوٹے ہیں، اور انہوں نے اس میں سے جو ہے وہ 5,000 روپے نکال کے اس بندے کو دیے ہیں، اور اسے کہا یار ٹیکسی کرا لو، اسپتال چلے جاؤ، اپنی مرہم پٹی کرا لو۔ تو آپ دیکھ کے کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے دنیا انہی کی وجہ سے قائم ہے، یہ بندے اگر دنیا میں نہ ہو تو یہ دنیا تباہ و تہس نہس ہو جائے۔ یہ اتنے نیک اور زبردست قسم کے بندے ہیں کہ کوئی ظالم اس کو مار کے چلا گیا، اور یہ بابو صاحب جو ہیں وہ یہ اس کی مدد کر رہے ہیں، دیکھیں اس نے اپنے پلے سے 5,000 روپے نکال کے اس کو دیے ہیں۔ اب میرا مشاہدہ میری ذات کی حد تک کیا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، 100% ایکوریٹ ہے، لیکن وہ اگین بعد کلی حقیقت میں وہ فٹ نہیں بیٹھ۔ تو اس لیے جو بات کا ہم کہتے ہیں نا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لیکن مجھے جو دکھایا گیا وہ بات پوری تھی کہ نہیں؟ یا جس کی ایک اور مثال دی جاتی ہے کہ ایک دیوار ہے بنی ہوئی سیدھی، تو اس دیوار کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھیں گے آپ کو وہ دیوار بہت پھیلی ہوئی نظر آئے گی، اور بالکل اس دیوار کے پیچھے اس طرف کھڑے ہو جائیں گے تو وہ تو آپ کو ایک ایسا پلر نظر آئے گا۔ تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ جو ہمارا مشاہدہ ہے وہ بڑا ایکوریٹ ہے، بڑا پرفیکٹ ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ اور پھر مشاہدے میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو مشاہدہ کرنے والا ہے اس کا اپنا علم کیا ہے۔ مثلا ایک شخص آپ کو بتاتا ہے کہ جی یہ در مار چوک پہ ایک تیل کا کنواں دریافت ہو گیا، تو آپ کیا کریں گے؟ مانیں گے یا نہیں؟ آپ نہیں مانیں گے۔ وہ کہتا ہے میں چلو میرے ساتھ، میں تمہیں دکھاتا ہوں، اور وہ آپ کو پکڑ کے لے جاتا ہے، اور وہاں پہ کوئی 8-10 فٹ ریڈیس
کا ایک کنواں جو ہے وہ ہے اور ساتھ میں ایک بورڈ لگا ہوا ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے تیل کا کنواں، اب مانیں گے ہیں؟ اب کیوں نہیں مانیں گے؟ آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی آپ نہیں مان رہے، بورڈ بھی لگا ہوا ہے سائڈ پہ. تو کئی لوگ ہوں گے جو مان لیں گے، وہ کہیں گے یار سچا بندہ تھا، ایسی جھوٹ ہمیں سمجھ تھے جھوٹا ہے. اب جس کا علم زیادہ گہرا ہے وہ کہے کہ یار تیل کے کنویں کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ کنواں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی لفظ تو بولا جاتا ہے تیل کا کنواں، تو تیل کا کنواں کبھی بھی کنواں تو نہیں ہوگا نا، کیا ہوگا؟ تو ڈرلنگ کی جاتی ہے نا، ڈرلنگ کر کے نکالا جاتا ہے. اور اگر دریافت ہو بھی کیا کہ یہاں نیچے تیل ہے تو کنواں تو نہیں کھود لیا جائے گا اس کے بعد، پرانا زمانہ تو گیا نا اب، ٹھیک ہے؟ وہ ڈرلنگ ہوگی، وہ پائپوں کے ذریعے جو ہے وہ نکالیں گے، یہ تو نہیں ہوگا کہ کنواں بنا کے سائڈ پہ بورڈ لگا دیں گے تیل کا کنواں. اب اس بیچارے کی سادگی کیا تھی کہ کسی نے شرارتاً وہاں پہ کنویں کے پیچھے تیل کا لکھ دیا، آگے کنواں تو لکھا ہوا تھا پہلے سے، تو اس نے دیکھا تو اس کو لگا یار یہ تیل کا، اس کے ذہن میں ہوگا کہ تیل کا کنواں کنواں ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس کو لگ رہا ہے کہ میرا دیکھو یار میں تمہیں بلا کے لایا ہوں، میں تمہیں دکھا دیا، اب بھی تم نہیں مان رہے تھے، تو تم تو ہٹ درم ہو. دوسرا بندہ اب اس کے پاس اگر علم ہے تو اسے کہے گا تیل کا کنواں کا مطلب کنواں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، ایک پوری فیلڈ ہونی چاہیے، وہاں پہ پائپس لگے ہوں گے، وہاں پہ مشینری ہوگی، بہت کچھ ہوگا اور بھی، تو یہ کنواں ہے خالی، یہ تیل کا کنواں نہیں ہے. تو بہرحال مشاہدے کے ناقص ہونے کے والے سے تو بہت مسائل ہیں. اچھا یہ مسائل اب بڑھ گئے، کیوں بڑھے؟ کیونکہ مشاہدہ آپ تک پہنچانے کے اب نئے ذرائع پیدا کر دیے گئے، جو کہ زیادہ بڑے آپ کہہ لیں ویڈیو ہے، تصویر اور ویڈیو. اور تصویر اور ویڈیو کے ساتھ مسئلہ کیا ہے کہ وہ آپ جو کچھ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ طے کرنا کہ وہ ایک حقیقی واقعہ ہے یا وہ ایک ایکٹنگ ہے، یہ کون طے کرے گا؟ اور اس سے بڑا مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ اب وہ ویڈیو اصل ہے یا اس میں تبدیلی پیدا کر لی گئی ہے. اور آپ دیکھیں نا، انسان جب یہ سمجھتا ہے نا کہ میرا مشاہدہ بڑا کامل ہے تو اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں. پاکستان میں کوئی میرا خیال 2005 یا 2007 کی بات ہے، پوری قوم کو ایک ویڈیو دکھائی گئی، ٹی وی چینلز نے ویڈیو چلائی، اس میں دکھایا گیا کہ ایک خاتون ہے، عبایا پہنا ہوا، وہ جو شٹل کاک ایک برقع ہوتا ہے وہ پہنا ہوا، اور 2-3 مرد داڑیوں والے جو ہیں وہ اس کو پکڑ کے وہ اس کو کوڑے مار رہے ہیں. جب پوری قوم نے یہ ویڈیو دیکھی تو ساروں کے جذبات مجروح ہوئے اور ساروں کو لگا کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، اور اس ویڈیو کی بنیاد کے اوپر ایک آپریشن شروع ہوا، ٹھیک ہے؟ سوات کا آپریشن ہوا، لاکھوں لوگوں کو گھروں سے نکالا گیا، کئی ہزار بندے اس میں مرے ہوں گے، پتہ نہیں کیا کچھ ہوا. وہ سارے کھکیڑ کے بعد انہی میڈیا چینل نے تسلیم کیا کہ وہ ویڈیو فیک تھی. ہم کہیں تو اور بات ہے، مطلب وہ تسلیم کر لیا گیا کہ وہ ویڈیو کیا تھی؟ فیک تھی، وہ بنائی گئی تھی. لیکن اب دیکھیں نا کہ وہ سب لوگ جو کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ ظالم لوگ ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، اور یہ دیکھیں کتنا انہوں نے ظلم کر دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا، وہ کدھر جائیں گے بیچارے اس چکر میں کہ جی میں نے اپنی آنکھوں سے ویڈیو دیکھی ہے. آج بھی ایسی ہوتا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے ویڈیو دیکھی ہے. بھئی میری آنکھوں نے ویڈیو دیکھی ہے، لیکن مشاہدہ اتنی سمپل چیز نہیں ہے کہ میں کہوں کہ بس جو مجھے دکھائی دے گا، جیسا مجھے دکھائی دے گا ویسے ہی ہے. اور پھر کئی دفعہ ہمارے ساتھ یہ تجربہ ہوتا ہے. مثلا سب سے بڑی مثال ہے اس کی جو ہے سراب. آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو پانی نظر آ رہا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے اس میں پانی نہیں ہے. تو مشاہدہ کوئی ایسا سورس نہیں ہے کہ جس پہ کسی بھی درجے میں ریلائی کیا جا سکے. سائنس کی جتنی بھی اہمیت ہے، یہاں لوگوں سے غلطی کیا ہوئی؟ ہمارے ہاں تو ہے ویسے بھی ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ بس ایک چیز کی گڈی چڑھ جائے تو بس ہر جگہ اسی کو لے لیا جاتا ہے. سائنس، ہم کوئی سائنس کے دشمن نہیں ہیں یا ہم کوئی سائنس کے ساتھ ہمیں کوئی خدا واسطے کا بیر نہیں ہے. بات یہ ہے کہ چیزوں کو ان کی جگہ رکھنا چاہیے، عدل یہ ہے. یہ سائنس کی یہ اہمیت ضرور ہے کہ وہ چیزوں کے اوپر غور و فکر کر کے اس پہ جو ہے تحقیق کر کے وہ ان کے خواص تلاش کرتی ہے، اور ان خواص کے ذریعے زندگی کو ان کے مطابق جو بہتر بنایا جا سکتا ہے وہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اب یہ سمجھ لینا کہ اب کل دنیا کے حقائق تلاش کرنا سائنس کا کام ہے، یا اب سائنس جو ہے وہ جو کہے گی وہی ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیز تو بڑی پریشان کن ہے نا. مثلا آپ ایک ٹائم تک یہ سنتے رہے ہوں گے کہ میٹر کین ناٹ بی، یعنی ایٹم جو ہے وہ کین ناٹ بی ڈیوائڈیڈ، ٹھیک ہے نا، فردر ڈیوائڈ نہیں ہو سکتا. اس کے بعد کیا ہوا؟ ڈیوائڈ ہو گیا، زوردار قسم کا ہوا، ٹھیک ہے نا، بڑے زور کا ڈیوائڈ ہوا. یہ ساری اٹامک انرجی جو ہے وہ ہے ہی اس کو ڈیوائڈ کر کے، ٹھیک ہے. تو اب یہ کیا ہے؟ یہ سائنس ہے. وہ بھی سائنس تھی اور یہ بھی
سائنس. ایک زمانے تک میٹر جو تھا وہ اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا تھا, پھر ایک زمانے میں پتا چلا کہ اس کو انرجی میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے. اب نہ جانے آنے والے زمانوں میں کیا کیا نئی باتیں آئیں گی, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. اس کوئی انکار نہیں ہے کہ ایک زمانہ ایسا بھی آ جائے کہ کہا جائے کہ نہیں جی اصل میں تو سورج جو ہے وہی گھوم رہا ہے اور یہ اور وہ, کچھ بھی کہا جا سکتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم آج جو بات ہے اس پہ کوئی کسی قسم کا اعتبار نہیں کریں گے, لیکن ہم اسے ایک ٹینٹیٹیو بات مانیں گے کہ یہ بدل سکتی ہے. سائنس کی بنیاد پہ اپنا ایمان پیدا کر لینا, سائنس کی بنیاد پہ اپنے ایمان کو تبدیل کر لینا اور سائنس کی بنیاد پہ اپنے ایمان پہ شک کرنا شروع کر دینا, یہ غلطی ہے. یا سائنس کو ہر جگہ حرف آخر سمجھنا شروع کر دینا, یہ کیا ہے, غلطی ہے. دنیا میں جو بھی برتنے کا معاملہ ہے, سامان ہے, جو چیزیں ہیں, اس میں سائنس جو کنٹریبیوشن کر رہی ہے, آپ کو دل کرتا ہے تو مانے, دل کرتا ہے تو نہ مانے, لیکن یہ نہ سمجھنا شروع کر دیں کہ اب سائنس بالکل حرف آخر ہو گئی ہے اور عقائد بھی سائنس طے کرے گی, ایمانیات بھی سائنس طے کرے گی, جنت و جہنم کے معاملات بھی سائنس طے کرے گی. تو اب مسئلہ پیدا ہو گیا نا, بہت سے لوگ کہتے ہیں جی مجھے ہر بات سائنس سے ثابت کر کے دو. اب سائنس سے کیسے ثابت کریں بھائی, ایک بات سائنس کے دائرے میں آ ہی نہیں رہی تو میں وہ سائنس سے کیسے ثابت کروں, ٹھیک ہے نا. یعنی اب دیکھیں ساتھ والے کمرے میں کچھ ہو رہا ہے, وہ کیسے ثابت کرنا ہے, سائنس کے ذریعے. آپ کو بندہ سائنس کے ذریعے ثابت کرو, بھائی سائنس کون سی سائنس لے کر آئے یہاں پہ, جا کے دیکھ لو, یا جا کے دیکھ لو, یا وہاں سے جو ہو کے آ رہا ہے اس کی بات سن لو, یہی ہو سکتا ہے نا. تو ہر بات کو کھینچ کھینچ کے سائنس کے دائرے میں لے جانا یہ پاسبل نہیں ہے اور نہ یہ مناسب ہے. تو برحال ابھی تک ہم نے جو چیز دیکھی وہ یہ ہے کہ جو حواس ہیں ایک تو یہ محدود ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ناقص ہیں, لہٰذا ان دونوں کے ذریعے علم یقین حاصل نہیں ہو سکتا, کنفرم بات ہم تک نہیں پہنچ سکتی. تو وہ سب معاملات انسانی زندگی کے جہاں کمپنسیشن پاسبل نہیں ہے, وہاں پہ ہم اس سورس پہ ریلائی نہیں کر سکتے, کیونکہ ہم رسک نہیں لے سکتے, ہم چانس نہیں لے سکتے. ہمیں وہ الٹیمیٹ حقیقت پتہ چلنا ہمارے لیے لازمی ہے, ضروری ہے. دیکھیں بنیادی مسئلہ سمجھیں, ہم آگے چلیں گے تو اور باتیں کھلیں گی زیادہ, ابھی مختصراً بات کر لیتے ہیں یہاں پہ. ہمیشہ جب آپ کوئی بک پڑھتے ہیں نا تو آپ پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بک کس میدان کی ہے. اب آپ کھینچ تان کے کسی ایک کتاب کو کسی دوسرے میدان میں لے جانا چاہیں وہ ایک الگ بات ہے, لیکن جب وہ کتاب اس میدان کے لیے لکھی ہی نہیں گئی, ٹھیک ہے نا. مثلا ایک بندے نے کہانی بیان کی, اب اس کی کہانی میں سے ایک بات لے کے آپ کہتے ہیں کہ یہاں وہ سائنسی حقیقت بیان کرنا چاہتا, وہ کہانی بیان کر رہا تھا. بھائی آپ اس بات میں سے جو لینا چاہتے لے لیں. قرآن مجید ہے اصل میں کتاب ہدایت. قرآن مجید کیا کتاب ہدایت, اور کتاب ہدایت کی یہ شرط ہے کہ جس کے پاس وہ پہنچ رہا ہے اس کے لیے وہ رہنمائی ہو. قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا یہ علم نہیں تھا کہ اگلی 13 صدیوں تک یہ سائنس یہاں تک نہیں پہنچے گی؟ ایسے ہی ہے نا, پتہ تھا نا. جب پتہ تھا تو کیا قرآن مجید یہ کرے گا کہ وہ سائنسی حقائق بیان کرے گا ان لوگوں کے لیے جن کے لیے وہ سائنسی حقائق 13 صدیوں بعد سامنے آئیں گے؟ یا یوں کہہ لیجئے کہ جس آیت کو آپ آج کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں ایمبریولوجی ہے, اس میں یہ ہے, اس میں وہ ہے, 13 صدیوں تک لوگ اس سے کیا سمجھتے رہے؟ کیا 13 صدیوں تک لوگوں نے یہ کہا کہ یہ آیتیں سائنس سے متعلق ہیں اور یہ سائنس جا کے 14 صدیوں بعد ڈسکور ہوگی تو پھر اس کو دیکھ لیں گے؟ نہیں. قرآن مجید نے کیا کیا, ایک ایسی بات بیان کی جو اس وقت کے عرف کے مطابق بھی لوگوں کو سمجھ میں آنے والی تھی. یہ ہمیں لگتا ہے کہ اس وقت لوگ بالکل جاہل تھے, ان کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. تو قرآن مجید نے جہاں کہا کہ جو ہے 3 تہوں میں جو ہے وہ بچہ پیدا ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے, تو کیا وہ مطلب سمن بکمن عمیون نہیں تھے یہ آیت پڑھ کر؟ جب وہ آیت پڑھتے تھے وہ اس کو پورا سمجھتے تھے. واضح, جو بیان ہو رہا تھا وہ پورا سمجھتے تھے. ہر زمانے میں لوگوں کو یہ پتا ہوتا تھا کہ بچے کی پیدائش کا طریقہ کار کیا ہے. قرآن مجید نے یہ نہیں کیا کہ یہ آیت اس لیے رکھی کہ اس آیت کو لوگ نہیں سمجھیں گے اور 14 صدیوں بعد آ کے کوئی اس کو سمجھے گا اور کہے گا دیکھو کتنا بڑا معجزہ ہے. ہر زمانے کے لوگوں نے اس آیت سے ایک مفہوم سمجھا. واضح, آج آ کر لوگوں نے اس کا ایک گہرا مفہوم سمجھنے کی کوشش کی تو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ جی ہماری سائنٹیفک ڈسکوریز اس کے ساتھ فٹ بیٹھ رہی ہیں. واضح. لیکن اب مسئلہ کیا ہے, اگر آپ یہ کہیں کہ دیکھیں جو سائنس نے آج بیان کیا یہی بات قرآن نے 14 صدیوں پہلے کہہ دی, یہ بات بڑی مزے کی ہے, سنتے ہوں گے آپ یہ بات, ٹھیک ہے نا, یہ بہت مزے کی ہے, اس پہ سبحان اللہ کہنا بنتا ہے. لیکن لیٹ سے آج سے 50 سال بعد سائنس نے ایمبریولوجی کے بارے میں اپنی رائے تبدیل کر لی, کیا آپ یہ اس وقت کہیں گے کہ نعوذ باللہ قرآن غلط ثابت ہو گیا؟ جی کہیں گے؟
کیوں؟ آج تو آپ بڑے چیمپئن بنیں گے. نہیں دیکھیں جو سائنس کہہ رہی ہے وہی قرآن نے کہا تھا. بات سمجھ رہے ہیں آپ کی نہیں؟ مسئلہ کہاں پہ ہے؟ اس کو کہتے ہیں کام چلانا. کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ لوگ چونکہ سائنس کے بہت قائل ہیں تو ہم اگر کسی سائنس کی بات کو قرآن سے برابر کر دیں گے تو ہمارا کام چل جائے گا. بھئی کام آج چل جائے گا, اگلی جنریشن آئے گی تو ان لوگوں کو وضاحتیں دینی پڑیں گی کہ نہیں وہ ہمارے بابے پاگل تھے, وہ یہ کہہ گئے, ٹھیک ہے نا, یہ ایسے نہیں ہے, یہ تو یہ ایسے. قرآن مجید کو کسی اور علم کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنی جسٹیفیکیشن کے لیے دلیل دے کہ دیکھو سائنس یہ کہتی ہے. واضح 13 صدیوں تک قرآن کے سب لوگ قرآن مجید کی تمام آیات کو برحق سمجھتے رہے نا, اور سب کو سمجھتے رہے. جیسا مفہوم بھی وہ سمجھتے اور غلط نہیں سمجھتے تھے وہ, ٹھیک ہے نا, وہ صحیح سمجھتے تھے. قرآن مجید جب بیان کر رہا ہے, قرآن مجید یہ نہیں سمجھانا چاہ رہا کہ دیکھو تمہیں یہ بتانا ہے کہ بچے کی پروسیجر کا طریقہ کیا ہے, پیدائش کا طریقہ کیا ہے. واضح قرآن مجید یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ دیکھو انسان کس کمزوری سے پیدا ہوتا ہے اور پھر کھڑا ہو کے اللہ کے سامنے اعتراض کر دیتا ہے. یہ بات تب بھی ویسے تھی, یہ بات آج بھی ویسے. بات سمجھ رہے ہیں؟ مکہ کے لوگوں کو کیا پڑا تھا کہ وہ ایمبریولوجی اس میں سے نکالنا شروع کرتے, یا اگر وہ ایمبریولوجی نکالتے تو وہ کوئی کسی ہدایت تک پہنچتے. بات سمجھ رہے ہیں آپ کے نہیں؟ اصل جو قرآن کا مقصود تھا سائنس بیان کرنا, قرآن مجید کی کسی آیت کا اصل مقصود سائنس بیان کرنا نہیں ہے. یہ کلیئر کر لیں بات. قرآن مجید کا مقصود کیا ہے کہ مثلا ایک مثال دیتا ہوں, ہمارے بھی بعض ایسے ہیں علمی بڑے لوگ ہیں, انہوں نے بھی, ظاہر ہے چونکہ ایک دور ایسا ہے نا, دور ایسا ہے کہ سائنس کی بڑی وہ گڈی چڑھی ہوئی ہے. ایک زمانہ آئے گا لوگ اس کو دھتکاریں گے, 50 سال گزریں گے, 70 سال گزریں گے, شاید ہم نہیں ہوں گے, لیکن یہ طے ہے کہ ایک زمانہ آئے گا جب سائنس کو لوگ جوتیاں ماریں گے, اور کچھ لوگوں نے ابھی مارنا شروع کر دی ہیں. ٹھیک ہے نا, وہ تو ایک الگ بات ہے کہ طاقت اتنی ہے, پیسہ اتنا ہے کہ وہ چیزیں دبا لی جاتی ہیں. ادروائز جو ہے وہ جو کارنامے ہو رہے ہیں سائنس کے نتیجے میں, اور جو انسانی دنیا تباہ ہو رہی ہے, وہ ایک دوسرا طبقہ اب اٹھ کے کھڑا ہو گیا جو بتا رہا ہے کہ آپ لوگوں نے اچھے بھلے ہنستے بستے انسان کو خراب کیا ہے. لیکن وہ ابھی یہ آرگومنٹ ذرا دبا ہوا ہے. لیکن جب یہ اچھل کے سامنے آئے گا تو وہ سب لوگ جنہوں نے سائنس کے نغمے گائے ہوئے تھے وہ الٹا ہو جائے گا. آج ہم سائنس کے مطابق کر رہے ہیں قرآن کو, کل کو پھر ہم ڈس اون کر رہے ہوں گے کہ نہیں ہم یہ نہیں کہنا چاہ رہے تھے, ہم تو وہ کہنا چاہ رہے تھے, ہم تو وہ کہنا چاہ رہے تھے. تو قرآن مجید کیا کرتا ہے, وہ نصیحت کی کتاب ہے, وہ ہدایت کی کتاب ہے. وہ اس میں سے ایک ظاہری بات جو ہے وہ قرآن مجید کا اصل مقصود ہے. جہاں تک رہا سائنس, اگر آج قرآن مجید کے کسی آیت کی میں جو کچھ بیان ہوا ہے آپ کو لگے کہ سائنس بھی وہی کہہ رہی ہے, تو آپ کہیں ہو سکتا ہے جو سائنس کہہ رہی ہے قرآن کی بھی آیت کا بھی یہی مفہوم ہو. لیکن جب آپ کہیں نہیں یہی مفہوم ہے, یہی جو سائنس نے کہا ہے یہی قرآن بھی کہہ رہا ہے, تو کیا ہوگا؟ آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ سائنس کا وہ جو ریالٹی ہے وہ کبھی تبدیل نہیں ہوگی, لیکن سائنس بالکل بڑے آرام سے تبدیل کر لیتی. اور میں مزے کی بات آپ کو بتاؤں, لوگوں نے اعتراض بھی کیا ہے احادیث پر. انہوں نے کہا جی احادیث میں جو ایمبریولوجی کے بارے میں چیزیں بیان ہوئی ہیں اور جو لیٹسٹ ایمبریولوجی ہے وہ ٹکرا رہی ہے آپس میں, اب کیا کریں گے؟ تو جب قرآن کو ہی ماننا ہے تو یہ کہنا کہ قرآن سائنس بیان کر رہا ہے, قرآن سائنس کیوں بیان کرے گا؟ قرآن کو سائنس بیان کرنے کی کسی قسم کی کوئی حاجت ہے ہی نہیں نا, کوئی ضرورت نہیں. دیکھیں اگین یہ سب باتیں جو آپ کر رہے ہیں اس کے دوسرے پہلو پہ غور کریں. ایک پہلو آپ کو پتہ ہے, دوسرے پہلو پہ غور کریں. جو بھی کائنات کے حقائق سائنس بتا رہی ہے, کیا سائنس شورٹی لینے کے لیے تیار ہے کہ ہم کبھی چینج نہیں کریں گے اس کے بارے میں بات؟ کسی ایک چیز کے بارے میں سائنس کہے کہ ہم لیٹ سے سائنس نے آج جو کچھ پہاڑوں کے بارے میں کہا, کیا سائنس یہ کہتی ہے کہ اب قیامت تک ہم اس نظریے کو چینج نہیں کر سکتے؟ یہ جو حقیقت ہم نے بیان کر دی ایسی نہیں, سائنس کا یہ اصول ہی نہیں ہے. کل اگر سائنس اپنی بات بدلے گی تو جن لوگوں نے بڑا پکا کر کے کہا تھا کہ اس آیت کا یہی مطلب ہے جو سائنس نے بیان کیا ہے, اب بتائیں کیا ہوگا؟ اور سب سے بڑا المیہ کیا ہم کہتے ہیں, دیکھیں سائنس نے یہ حقیقت بیان کی اور یہ حقیقت قرآن نے آج سے 1400 صدیوں پہلے بیان کر دی تھی. اب جب سائنس اپنی حقیقت بدلے گی تو آپ کیا کہیں گے؟ جی نہیں, آپ اپنے کہے ہوئے سے نہیں پھر سکتے نا, آپ سائنس کو بے شک اگنور کر لیں. جب آپ نے یہ کہا کہ جو آج یہ سائنسی حقیقت ہے یہی بات قرآن کہہ رہا ہے, ہاں آپ کہیں گے ہو سکتا ہے یہی بات کہہ رہا ہو سکتا ہے, احتمال کے اوپر بات کریں گے, ٹھیک ہے نا. آپ جب پروبیبلٹی کی بات کریں گے تو پھر آپ کے لیے کھڑا رہنا بڑا آسان ہے. یہ ہمارے کچھ لوگوں کے ساتھ ہو چکا ہے. آج یعنی 50s کی جو سائنس تھی کچھ لوگوں نے اس کے اوپر کھڑا کر کے اپنے نظریات بیان کر دیے, بعد میں سائنس نے کچھ چیزیں بدل لی,
وہ لوگ اب زندہ نہیں ہیں نا آج، وہ زندہ ہو. لیکن سر سید صاحب کو آپ اگر کبھی غور سے پڑھیے گا، سر سید صاحب نے پورا ایک آلٹرنیٹ اسلام پیدا کیا سائنس کی بنیاد پر. ٹھیک ہے، لیکن سر سید صاحب کے زمانے کی سائنس بیچاری اب دفن ہو چکی ہے کہیں. ٹھیک ہے نا، بالکل اور سائنس آ چکی ہے. تو اب سر سید صاحب نے جس سائنس کی بنیاد پہ پورے مذہب کی نئی تشریح کر دی، نئی تعبیر بیان کر دی، آج وہ جب اٹھ کے آئیں گے تو ان کو پتہ چلے گا یار یہ تو سائنس نہیں، آگے سے جو ہے وہ یو ٹرن لے لیا، میں کیا کروں اب. ٹھیک ہے نا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سائنس کو آپ الگ رکھیں، قرآن کو آپ الگ رکھیں. قرآن کا مقصود سائنٹیفک فیکٹس بیان کرنا نہیں ہے، کیونکہ قرآن سائنٹسٹ کے لیے نہیں آیا، تمام انسانوں کے لیے آیا. واضح؟ قرآن میں سے کسی سائنٹسٹ کو لگے کہ یہ کوئی سائنٹیفک فیکٹ بیان ہوا ہے، وہ اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے، قرآن کا یہ کلیم نہیں ہے. جی جی، مثلاً آپ نے شاید سنا ہو ڈاکٹر صاحب کو، وہ ایک آیت کو بیان کرتے ہیں کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ ہم نے ان کے لیے نشانیاں بیان کریں گے آفاق میں، یعنی باہر دنیا میں، وفی انفسہم، ان کے اپنے جیوں میں بھی، یہاں تک کہ ان کے لیے واضح ہو جائے کہ یہ حق ہے. اب ڈاکٹر صاحب نے اس کی تشریح کر دی کہ سائنس ترقی کرتے کرتے ایک زمانے میں اتنی اوپر چلی جائے گی کہ بہت سی نشانیاں سائنس بیان کرے گی اور لوگ مان لیں گے کہ قرآن کیا ہے؟ حق ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ آیت تو 1450 سال پہلے نازل ہوئی. جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کے لوگوں نے کیا مطلب سمجھا؟ ٹھیک ہے، اب میں سادہ مطلب عرض کرتا ہوں. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر یہ کہیں گے تو پھر تو 14 صدیوں سے انسان انتظار کر رہا ہے کہ نشانیاں آئیں گی. ہے، اس سے مراد سائنٹیفک نشانیاں نہیں ہیں، اس سے مراد باہر بھی نشانیاں، اندر بھی نشانیاں ہیں. مثلا حضرت ابو سفیان جب ایمان نہیں لائے تھے، حضرت ابو سفیان جب ایمان نہیں لائے تھے اور وہ سفر پہ گئے ہوئے تھے روم کے، اور وہاں پہ اچانک ایک رومی سپاہی آئے اور انہوں نے کہا ہاں مکہ سے ہو، آؤ، پکڑ کے لے گئے ان کو اور لے جا کے جو ہے وہ بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا. جو کیسر روم تھا اس نے ان سے سوال کیے، اس نے کنفرم کیا مکہ سے، ہاں جی مکہ سے. اس نے کہا تمہارے ہاں کسی نے جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کیا؟ آج کیا ہے. کیا اس کے والدین یا دادا پردادا میں سے کوئی بادشاہ تھا؟ نہیں تھا. 5-6 سوال کیے. ٹھیک ہے نا. اچھا وہ تعلیمات کیا بتاتا ہے؟ بتاؤ. یہ بتاتا ہے جی. اچھا یہ سارے سوالوں کے جواب انہوں نے دے دیے. اب سارے سوالوں کے جب جواب دیے تو کیسر روم نے حضرت ابو سفیان کے کان میں آ کے یہ کہا کہ اگر تم نے سچ کہا ہے، اگر تم نے سارے سوالوں کے جواب صحیح دیے ہیں، تو جس جگہ میں کھڑا ہوں میرے قدموں کے نیچے جو زمین ہے یہاں تک اس شخص کی بادشاہت آ کے رہے گی. اب کہاں مکہ کے حضرت ابو سفیان اور کہاں کیسر روم میں کھڑا ہو کے یہ بات کر رہا ہے کہ اس شخص کی بادشاہت، اگر تم نے یہ سچ کہا ہے جو کہا ہے، اگر ہیر پھیر نہیں کی تو اس کی بادشاہت یہاں تک آ کے رہے گی. ٹھیک ہے، یہ کیا تھا؟ آیاتنا فی الآفاق، یہ آفاق کی نشانیاں تھی نا. مکہ کا ایک بندہ روم جا رہا ہے اور روم کا بادشاہ اس کو کیا بتا رہا ہے کہ اگر تمہارے سوالوں کے جواب جو تم نے دیے ٹھیک دیے تو اس کی بادشاہت یہاں تک آ کے رہے گی. نشانی تھی کہ نہیں تھی؟ کس کو؟ منہ سے کہہ رہے ہیں سامنے کھڑا ہو کے. کس کو؟ یہ الگ سوال ہے. یہ ایک الگ سوال ہے کہ کیسے روم کو کیسے پتا چلا. حضرت ابو سفیان کے لیے یہ بات نارمل بات ہے. نارمل بات ہے یہ کیا؟ یعنی کوئی رستے میں چلتا بندہ کہہ رہا اور بات ہے، کیسے روم کہہ رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، اب سوال آگا کہ اس کو کیسے پتا چلا. یہ آج کے زمانے میں اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن کو نہ جسے کہتے ہیں نہ کلمہ پڑھنا آتا ہے، نہ خاتم النبیین کہنا آتا ہے، اور وہ اوپر حکمران بنے بیٹھے ہوتے ہیں. پہلے زمانے میں جو بھی حکمران ہوتا تھا وہ اپنے مذہب کا ماہر ہوتا تھا. کیسے روم جسے کہتے ہیں کہ ہارڈ کور قسم کا عالم دین تھا عیسائیت کا. نمبر 1. نمبر 2، عیسائیت میں اللہ کے قسم کے ساری نشانیاں بیان ہوئی تھی. کیسے پتہ ہے ہمیں؟ اور کیا پتہ ہے اس کے بارے میں؟ حضرت سلمان فارسی کا جو پورا واقعہ وہ کیا ہے؟ جب وہ گھر سے نکلے اور بالآخر ایک راہب کے پاس پہنچے. وہ راہب کون تھا؟ عیسائی تھا. اس کے پاس رہے اور اس نے کہا کہ اب میری موت کا وقت آ گیا تو فلاں راہب کے پاس چلا جاؤ، وہ حق پہ ہے. عیسائیت تو دنیا میں پھیلی ہوئی تھی نا، تو اس نے ایک اسپیسیفک بندہ کیوں بتایا؟ کیونکہ عیسائیت برحق نہیں تھی جتنی تھی. جو اصل عیسائی تھے وہ بہت تھوڑے تھے. کرتے کرتے جب دوسرا تیسرا راہب تھا اس نے کیا کہا؟ اب میں دنیا میں کسی آدمی کو نہیں جانتا جو حق پر ہے. جبکہ عیسائیت
بڑی تعداد میں موجود تھی. اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک اصل عیسائیت چلی آ رہی تھی اور ایک وہ پالازم والی چلی آ رہی تھی. پالازم والی بہت تھی, ہر جگہ موجود تھی. اس نے کیسے بتا دیا کہ اب تم جاؤ کھجوروں والی سرزمین میں, اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ وہ نبی مبعوث ہوگا. تو عیسائیت میں بڑی کلیئرٹی سے اللہ کے نبی کی نشانیاں موجود تھی. اور وہ کیسے روم اتنا بڑا عالم تھا کہ اب اس کے سوال بڑے اہم تھے سارے, وہ سیرت میں آپ پڑھیں گے نا. مثلا جب اس نے کہا نا کہ کیا اس کے باپ دادا پردادا میں سے کوئی بادشاہ تھا, تو یہ سوال کیوں تھا کہ اگر تھا تو پھر تو وہ اپنی بادشاہ ریکلیم کرنے آئے ہیں. پھر جب اسے تعلیمات پوچھی تو جو اپنے فائدے کے لیے کوئی کلیم کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ اخلاقی تعلیمات پہ نہیں جاتا, وہ تو اپنی گھڑی چڑھائے گا پھر کہ میں بڑی عظیم شے ہوں اور میرا یہ میرا وہ. لیکن وہ دیکھ رہا ہے کہ بھائی وہ ماں باپ کی اطاعت کی بات کر رہے ہیں, وہ نماز کا حکم دے رہے ہیں, وہ یہ حکم دے رہے ہیں, وہ حکم دے رہے ہیں, تو اب یہ کس چیز کی نشانی ہے کہ سارے میں اس بندے کی ذات تو کہیں ہے ہی نہیں. تو یعنی وہ بڑا جینیس قسم کا بندہ تھا, اس کے پاس عیسائیت سے وہ نشانیاں بھی موجود تھی. میرا یہاں جو بیان کرنے کا مقصود ہے وہ کیا ہے کہ جو آیت ہے سنوری آیات کیا ہے سنوریم آیاتنا فی الآفاق, تو یہ نشانیاں کوئی قیامت سے پہلے نہیں آنی. یہ نشانیاں صحابہ کو اپنی زندگی میں مختلف موقعوں پہ نظر آئی ہیں, اور یہ سائنٹیفک نشانیاں نہیں تھی. بات سمجھ رہے ہیں, یہ سائنٹیفک نشانیاں نہیں تھی. مثلا مشرکین کے کچھ لوگ جو ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے تو کیا ہوا کہ جنگ بدر کے بعد کچھ لوگ قید ہو گئے. ان قیدیوں میں 2 لوگ ایسے تھے جن کے جاننے والے, ایک کا والد اور ایک اور, بلکہ جن کا بیٹا قید ہو گیا تھا, ان کے والد ابھی وہ غیر مسلم ہیں مکہ میں, اور ایک شخص جو مارا گیا جنگ بدر میں ان کا بیٹا, یہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں مکہ میں اور یہ آپس میں بات چیت کر رہے ہیں. اور بات چیت کیا کر رہے ہیں کہ وہ جو جس کا بیٹا ادھر قید ہے جنگ بدر کے قیدیوں میں سے, وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی مجھے تو بڑی خار ہے, میرا تو دل کرتا ہے کہ میں جاؤں اور نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں قتل کر دوں. مسئلہ یہ ہے میرے اوپر قرضہ بہت ہے, اور پیچھے بیوی بچے جو ہیں ان کا دیکھنے والا کوئی بھی نہیں ہے. اگر یہ مجبوری نہ ہوتی نا تو میں بس ابھی اٹھتا, میں جاتا اور میں قتل کر دیتا جا کے. اور جو دوسرے تھے, مزے کی بات ہے دونوں ایمان لائے ہیں بعد میں, ٹھیک ہے نا. دوسرے جو تھے صفوان بن امیہ, اب چونکہ ان کا باپ قتل ہوا ہے بدر میں, ان کو بھی غصہ ہے. وہ کہتے ہیں تم اس کی ٹینشن چھوڑ دو, اگر تم وہاں گئے اور مارے گئے, مطلب تم سکسیسفل نہ ہو سکے یا بچ کے نہ آ سکے, تمہارے بیوی بچوں کا خرچہ پانی سب وہ میرا مسئلہ, تم اٹھو اور نکلو اپنا کام پہ جاؤ, جو تمہیں خرچے ہیں نا تمہارا قرضہ میں ادا کروں گا, تمہارے بیوی بچوں کو میں پالوں گا, تم جاؤ. یہ ان کا نام تھا عمیر بن وہب, اور بڑے مشہور تھے, یعنی بڑے شاطر قسم کے آدمی ہیں. اور وہ اب انہوں نے جناب خنجر تیار کیا, اس پہ زہر لگایا اور اس کو خوب تیار کیا کہ بذرا سا بھی اگر میں مارنے کے قابل ہو جاؤں تو یہ میرا کام کر جائے. اب یہ جناب مدینہ گئے ہیں اس آپ کہیں کہ اظہار کے ساتھ کہ میں اپنے بچے کو چھڑوانے جا رہا ہوں, یعنی اس کے کوئی ریکویسٹ کروں گا کہ چھوڑ دیں, میرے پاس پیسے نہیں, یہ وہ قید میں ہے. تو جب یہ جیسے ہی مدینہ پہنچے ہیں تو حضرت عمر نے دیکھ لیا, تو کہا اللہ کا دشمن, تو اللہ کے فرمایا نہیں آنے دو اس کو. اور جب وہ آگے سامنے بیٹھا تو اللہ کے فرمایا کہ ہاں بھائی کیا بات ہے کہ تم نے اور صفوان نے فلاں جگہ بیٹھ کر یہ بات کی ہے آپس میں. اب اس کو یہ کنفرم تھا یہ بات ہم 2 لوگوں کے بیچ میں ہوئی ہے, یہ بات ہم 2 لوگوں کے بیچ میں ہوئی ہے. اور یہ بات ہونے کے بعد ایز سون ایز پاسبل میں مکہ سے نکل آیا ہوں. کسی اور نے بالفرض سنی بھی ہوتی, وہ اتنی جلدی آگے بتائے گا کیسے, ٹھیک ہے نا. یعنی اور کوئی رستہ ہے ہی نہیں کہ وہ بات جو مکہ میں ہم 2 لوگوں کے بیچ میں راز کی بات ہوئی ہے, ایگزیکٹ وہ بات اللہ کے نبی سم بتا رہے ہیں. تو یہ کیا تھا, آیاتنا فی الآفاق. بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ کیا ہے, ہم کیا سمجھتے ہیں, ہم تشریح ایسے کرتے ہیں قرآن کی کہ ہمیں لگتا ہے کہ پہلے سارے فارغ گزر گئے, اب کوئی پتہ نہیں سائنس, یہ نشانیاں آج بھی موجود ہیں, یہ نشانیاں آج بھی موجود ہیں. لیکن یہ سمجھنا کہ سائنس ایسی جگہ تک پہنچ جائے گی جہاں پہ وہ 2+2=4 کی طرح بیان کر دے گی اسلام, یہ قیامت تک ہونے والا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر اللہ نے اسلام کو اتنا ہی کھول کے رکھنا تھا لوگوں کے سامنے تو پھر تو آزمائش ختم. تو یہ اس غلط فہمی میں جو لوگ ہیں نا کہ پتہ نہیں سائنس اتنی ترقی کر جائے گی کہ سائنس آپ کو بیان کرے گی اور ہر بندہ ایمان لانا شروع کر دے گا.
سائنس کی ترقی کا جب سے آغاز ہوا ہے آج تک کے جو ڈیٹا ہے وہ کیا بتا رہا ہے؟ جتنا سائنس کی ترقی کا گراف اوپر گیا اتنا الحاد بڑھا ہے، اتنا الحاد کا گراف اوپر گیا ہے۔ اس سے نکل آنا چاہیے، اس سادگی سے نکل آنا چاہیے کہ سائنس جو ہے وہ پتہ نہیں جب ترقی کرے گی تو اسلام کی حقانیت واضح ہو جائے گی، ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ آج تک کے سٹیٹس یہی بتا رہے ہیں، اور 150 سال کے سٹیٹس جب آپ کو مسلسل اوپر جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہوں اور ایک بات کو ثابت کر رہے ہوں تو یہ سادگی ہے کہ ہم اس کے خلاف بات کو ذہن میں رکھ کے بیٹھے ہو۔ یہ ایک الگ پوری ڈیبیٹ ہے کہ ایسا کیوں ہے، کہ اگر سائنس حقائق کی دریافت کر رہی ہے تو کیا وجہ ہے جہاں سائنس جتنی زیادہ ترقی کر چکی ہے وہاں اسلام زیادہ ہے یا کفر زیادہ ہے؟ ٹھیک ہے، جتنی جہاں پہ سائنس ترقی کر رہی ہے، جن ملکوں میں جہاں پہ یونیورسٹیاں ہیں وہاں پہ اسی قدر جو ہے وہ الحاد اور کفر زیادہ ہے۔ اس کی ریزنز کے اوپر بات پھر ہم کریں گے جب مغرب والا ہمارا سوال آئے گا۔ ابھی جو نقطہ جہاں پہ بات جہاں سے شروع ہوئی تھی وہ کیا ہے کہ قرآن مجید کی ہر آیت کو ہم سائنس سے انڈیپینڈنٹ رہتے ہوئے سمجھیں گے، واضح؟ اور کوئی بھی سائنٹیفک حقیقت جو آج حقیقت ہے ہم پروبیبلٹی کی حد تک کہیں گے کہ ہاں اس آیت سے یہ مراد ہو سکتی ہے اور ہو سکتی ہے میں کیا ہے فرق ہے۔ جب آپ پروبیبلٹی کی بات کریں گے تو کل کو سائنس چینج کر لے اپنا آرگومنٹ، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ ہم نے یہ نہیں کہا کہ یہی اس کا معنی تھا، واضح؟ لیکن جب ہم کہتے ہیں یہی اس کا معنی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یعنی ہم نے آج تک جتنی مسلمانوں نے سائنس کی اہمیت بیان کی ہے اس کے نتیجے میں اگر ایک غیر مسلم مسلمان ہو گیا ہے تو 1,00,000 مسلمان ادھر سے ادھر بھی گئے ہیں۔ ہم نگاہ رکھتے ہیں صرف وہ جناب وہ ایک ایڈمرل تھا نیول، وہ مسلمان ہو گیا، او بھائی اس کے ساتھ جو 10 کروڑ لوگ کافر ہوئے ہیں ان کو بھی تو گنے نا۔ اور چھوڑ دیں آپ کے پنڈی اسلام آباد کے کتنے لاکھ طلباء یونیورسٹیوں میں جا کر میڈیکل پڑھ کے سائیکالوجی پڑھ کے اندر سے وہ اسلام سے برگشتہ ہو چکے ہیں۔ ان حقائق کو سمجھیں، سادگی میں کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے اور سمجھنا بلی نہیں آ رہی، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ سورہ ملک میں حتیٰ کہ اللہ پاک نے ڈائریکٹ سائنس کو واضح پیغام دیا کہ یو کین ناٹ ڈسکور، یعنی کہ آنکھ اٹھا کر دیکھ، تمہاری جو نظریں ہیں وہ تھک کر لوٹ آئیں گی ناکام۔ تو یعنی ہم اگین وہی بات آپ کر رہے ہیں نا، سائنس کو نہیں، انسان کو بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ انسان کو کہا کہ تم اپنی نگاہیں بلند کرو، گھما پھرا کے لے آؤ، کیا ہوگا؟ تو جو اس وقت بندہ موجود تھا اس کو بھی شاید کا معنی سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ جو آج کی ماڈرن سائنس ہے اس کے آنے سے پہلے کیا لوگ اس کا مطلب سمجھ رہے تھے کہ نہیں سمجھ رہے تھے؟ اس کا مطلب ہر جگہ سائنس نہ جوڑے نا، میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کیا ہے، سائنس دنیا میں آتی یا نہ آتی، یہ جو آج والی سائنس ہے، قرآن نے جو کہا ہے ہر دور میں لوگوں نے اس سے انف مانی، سمجھا، اور ان کی ہدایت کے لیے وہ کافی ہو گیا۔ یہ جو آج کا نیا المیہ پیدا ہو گیا وہ یہ ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ قرآن آیا ہی سائنسی حقائق بیان کرنے تھا۔ اگر قرآن سائنسی حقائق بیان کرنے آیا ہوتا تو یہ حضرت فرائیڈ اور ان ساروں سے پہلے نا صحابہ نے سائنس ڈسکور کی ہوئی ہوتی، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور وہ ہمیں کہتے ہیں اور ٹھیک کہتے ہیں کہ اگر سارا کچھ تمہیں ہی پتا تھا تو 13 صدیاں سوئے ہوئے کیوں تھے؟ اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیں ہمارا مسئلہ کیا ہے، ہمارا دینداروں کا خاص طور پہ جو شکست خوردہ قومیں ہوتی ہیں نا وہ کیا کرتی ہیں، وہ خام خواہ کے کریڈٹ لینا چاہتی ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو کسی نے کیا ہوا ہے نا، ہاں یہ بات میں نے پہلے ہی کہہ دی تھی، ہاں ایسے۔ اگر اتنے ہی سائنسی حقائق قرآن نے آج سے 14 صدیوں پہلے بیان کیے ہوئے تھے تو مسلمان کہاں تھے؟ یہ سوال کرتے ہیں ہم سے۔ یعنی تم آج بھی ہم مسلمان محتاج ہیں کہ مغرب ایک ڈسکوری کرے اور ہم گدوں کی طرح تیار بیٹھے ہوتے ہیں اس کے جھپٹ جاتے ہیں، یہ بات قرآن نے آج سے 14 صدی پہلے گئی، تم کہاں پہلے سوئے ہوئے تھے؟ اگر اتنے ہی سائنٹیفک فیکٹس قرآن نے بیان کیے ہوئے تھے تو مسلمان وہ پہلی قوم ہوتے جو کہ اس سائنس کو ڈسکور کرتا ہے۔ یہاں بھی ہمیں وہ ایک چورن دے دیا گیا کہ جی سائنس کا آغاز مسلمانوں نے کیا ہے اور سائنس کا آغاز جو ہے وہ اسلام نے کیا، یہ کیا ہے۔ بل میں ابھی ذرا نہیں اس میں جانا چاہتا، جو سائنس والا ہمارا سوال ہے وہ آئے گا اس پہ جا کے، کس پہ؟ مغرب کیا ہے جی۔ سر ایک تفسیر میں ڈاکٹر صاحب بھی کہتے ہیں کہ ابھی جیسے آپ نے پہلے دن قرآن پاک کی سنائی تھی سورہ عمران کی کہ کچھ آیتیں محکم ہیں اور کچھ متشابہ ہیں، تو ان کو اوپینین یہ کہ کچھ جو آیتیں ہیں وہ عارضی متشابہ ہیں، کہ مطلب ان کی جو ہے نا جتنی ہماری سائنس کی انڈرسٹینڈنگ ہماری بیٹر ہوتی ہے، تو وہ جو کچھ متشابہ آیات کی ہماری انڈرسٹینڈنگ بھی بیٹر ہوتی ہے تو ہم ان کو نا عارضی متشابہ کہتے ہیں۔
मतलब ये भी कुछ स्कॉलर का ओपिनियन है कि ہاں مجھے یہ بات بہت مناسب نہیں لگتی. اس کی اگین وجہ وہی ہے کہ آج سمجھ آ رہا ہے کہ یہ متشابہ نہیں رہا. دیکھیں نا یہ ایک سمجھنا کہ جو آج تک سائنس جہاں تک پہنچ گئی ہے اگر تو یہ اینڈ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. اگر سائنس کہتے ہیں نا یہ اینڈ ہے اس سے آگے کوئی ڈسکوری نہیں ہے پھر تو ٹھیک ہے. لیکن جو شخص یہ کہے گا کہ یہ آیت متشابہ تھی اور آج جو سائنس نے بیان کر دی اس سے یہ متشابہ نہیں رہی, آج سے 50 سال بعد سائنس کا جو بیانیہ ہوگا اس کے بعد جب اوپینین بدلے گی تو ہم کیا کہیں گے؟ سر مثال کے طور پہ اگر ہم ٹیلیسکوپ کا ایگزامپل لیتے ہیں تو پہلے اگر مثال کے طور پہ انسان کے پاس اتنی کیپیبلٹی نہیں تھی کہ وہ جو ہے نا آسمانوں سے باہر دیکھ سکے, تو جب اس کا ٹیلیسکوپ کی ایجاد ہوئی تو اس کے بیسیکلی آبزرونس کا اس کا ایک پیرامیٹر اس کا بڑھ گیا. کون سی آیت متشابہ سے واپس نکل کے محکم ہوئی ہے اس کے ذریعے؟ کوئی بھی نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے. کون سی جو کہتی ہے کہ آپ نے زمین کو بنایا اور اس کو ایکسپینڈ کر کائنات کو بنایا ایکسپینڈ کر. اچھا اگین مسئلہ وہی ہے, اس آیت کا 13 صدیوں تک لوگ کیا معنی سمجھتے تھے؟ اس میں یہ ہے نا وہ متشابہات سر اس میں ایک ویو. میں کہہ رہا ہوں کہ جتنی وہ اس وقت متشابہ تھی اتنی ہی آج بھی متشابہ ہے. وہ تو آج بھی متشابہ ہے کہ نہیں؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو متشابہ ہوئی نا, آج بھی متشابہ ہے. میں جو بات عرض کر رہا ہوں کیا ہے, آپ کی انڈرسٹینڈنگ امپروو ہو سکتی ہے لیکن یہ کہنا کہ ایک آیت متشابہ سے نکل کے محکم ہو جائے گی یہ ہمیں لگ رہا ہے. جو نقطہ سمجھانا چاہ رہا ہوں اس پہ غور کریں, مانے ہے نہ مانے وہ آپ کی مرضی ہے لیکن سمجھے تو صحیح. ہمیں لگ رہا ہے کہ ایسے ہے دوبارہ امپروو ہونے کا چانس ہے. تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ متشابہ تھی اور اب محکم ہو گئی. لیکن انڈرسٹینڈنگ بہتر ہوئی. انڈرسٹینڈنگ بہتر ہونے سے کسی نے انکار کیا؟ انڈرسٹینڈنگ جب تک سائنس نہیں آئی تھی تب بھی ہر زمانے کے لوگوں نے نئی تفسیر کی نا, اسی لیے کی کہ اور بہتر سمجھیں. لیکن المیہ جو میں واضح کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ سائنس کو حرف آخر سمجھنا یا یہ سمجھنا کہ سائنس آ کے بہت بڑا کو فرق پیدا کر دے گی یہ غلط فہمی ہے. آج جو ایلیمنٹ سائنٹیفک نہیں ہیں ان میں بھی امپروومنٹ آ رہی ہے نا, اور بہتر طریقے سے بیان کیا جا رہا ہے, لغت کے اوپر اور تحقیق ہو رہی ہے, اس پہ اور تحقیق ہو رہی ہے, وہ تو ہوتی رہے گی قیامت تک. لیکن جو ان کا آرگومنٹ تھا وہ کیا تھا کہ جی متشابہ آیات کیا ہو جائیں گی؟ محکم ہو جائیں گی. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آج تک کوئی متشابہ آیت محکم نہیں ہوئی. ایک انڈیویجول کا یہ احساس ہو سکتا ہے کہ یہ متشابہ تھی اور یہ محکم ہو گئی, وہ اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے, اصل میں ایسا نہیں ہو سکتا. جی سر متشابہ کو محکم بنانے کی بات کرتے ہیں لیکن ایک یہ جو آپ نے تھاٹ دی ہے نا سر اس پہ ابزارو کرنا مشکل ہے یہاں بیٹھے لوگوں کے لیے. ہاں ابھی 15 دن ہے نا, ہضم کو ہوگی انشاءاللہ. ہم یہ نہیں کہتے کہ سائنس نے آج بہت ترقی کر لی, فون بنا لیا. اس سے پہلے بہت سی ایسی قومیں گزری ہیں جنہوں نے اپنے لیول پہ ترقی کی تھی, اس وقت سائنس نام نہیں تھا, پیرامڈ بنائے ہیں اور بہت سی ہسٹریز اگر ہم پڑھیں. لیکن سر ہم جس دور پہ ابھی موجود ہیں کیا ہماری رسپانسبلٹی تو یہی بنے گی نا کہ آج کے دور کے حساب سے اگر کوئی جو سائنس موجود ہے اس کے حساب سے ہمیں تھوڑی کوئی چیز سمجھ آتی ہے ہم وہ لے لیں, ہماری تو یہی رسپانسبلٹی بنے گی نا. ہم یہ تو سائنس لیں, یہ پروجیکٹر لگا ہوا ہے, یہ کیمرہ لگا ہوا ہے, یہ پنکھا لگا ہوا ہے, وہ اے سی لگا ہوا ہے, یہ سائنس ہے, ٹھیک ہے. اس کو اسلام میں نہ گھسائیں, اسلام کو اس میں نہ گھسائیں. بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ جی میں اگین عرض کر چکا ہوں کہ بچے کی پیدائش کا عمل جس وقت تک ایمبریولوجی نہیں ایجاد ہوئی تھی لوگوں نے سمجھا. لیکن جب میں سائنس میں اس چیز کو دیکھتا ہوں تو ایمان زیادہ پختہ ہوتا ہے کہ یار یہ کیا خوبصورت مطلب قرآن نے ایک لمٹ تک بتایا. آپ کا ایمان پختہ ہوا نا, سائنس ہی پڑھ کر اور ساتھ قرآن جوڑ کر لاکھوں لوگوں کا ایمان گیا ہے. آپ کو ان کا پتہ نہیں ہے یا آپ وہ اس چیز کو آبزرو نہیں کر رہے, اس لیے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہی ایک پکچر ہے. ایک اور سائڈ ہے, اب آپ ہم اپنے پاکستان لیول پہ یا برصغیر لیول پہ جب ڈیبیٹ کرتے ہیں ہماری اور ڈیبیٹس ہیں, لیکن جب انٹلیکچوئل لیول پہ ہم جا کے انگریزوں سے ڈیبیٹ کرتے ہیں یا پھر ہم ایتھیسٹ سے ڈیبیٹ کرتے ہیں, ان کے وہ لاجک مانگتے ہیں. ہم یہاں جو بات کر رہے ہیں نا وہ اس لیول, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کام چلانے والی بات ہم نے نہیں کرنی. کام چلانے کے لیے سارے آرگومنٹس بڑے اچھے ہیں کہ دیکھیں اس آیت سے یہ فائدہ ہو گیا, اس آیت سے وہ فائدہ ہو گیا. سادی سی بات ہے, اگر قرآن کی آیتوں سے اتنی ہی سائنس جھلک رہی ہے, آپ کے اپنے مسلمان کیوں دن بدن بڑے تعداد میں ایتھیزم کی طرف جا رہے ہیں, اور کون سے مسلمان جو سائنس پڑھ رہے ہیں؟ وہ 0.01% ہیں. ہمیشہ آپ ایکسیپشن کو ایز اے رول نہیں لیتے, رول 99.9% ہوتا ہے. بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ہم کیا کرتے ہیں, ہم بس وہ نا ایک اتنا سے اس پہ نگاہ رکھتے ہیں, اور باقی پوری دنیا سامنے جو ہے نا اس کو چھوڑ دیتے ہیں. آپ اس کو کہتے ہیں کہ ہم نے کلاسز دیتے ہیں, ہم نے اس کو ویٹیج نہیں دینی, یا کس کو نہیں,
اس پہ جو اپنی جگہ ڈسکشن آئے گی. ابھی تو صرف ہم ایک کہتے ہیں نا ہل جلی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اپنی جگہ پوری تفصیل پہ بات کر رہے ہیں کہ جب ہم مغرب پہ بات کریں گے, ٹھیک ہے نا. پہلے سائنس کا پورا بیانیہ تو سمجھ لینا ہم کیا ہے وہ, ٹھیک ہے. ابھی تو خیر ہماری بات عقل پہ آئے گی, لیکن میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں نا, ابھی اس کو کلوز کرتے ہیں کیونکہ بریک آپ کے اوپر جا رہی ہے. ایک آرگومنٹ آپ سمجھے ہوئے ہیں, سائنس کی جو بھی فضیلت تھی وہ آپ سمجھے ہوئے ہیں. ابھی آپ اوفینڈ ہونے کے بجائے دوسرا نقطہ سمجھنے کی کوشش کریں, نہ مانیں. ابھی لکھ کے رکھ لیں, نہیں ماننا, سمجھنے کی کوشش کریں کہ دوسرا آرگومنٹ ہے کیا. بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ آپ سے کوئی آخر میں ایفیڈیوٹ نہیں لے گا کہ آپ نے یہاں پہ کورس کی ساری باتیں مانی ہیں کہ نہیں مانی, لیکن ایٹ لیسٹ دوسرے زاویے کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ جتنے آرگومنٹس دیں گے نا وہ سب گزر چکے ہوئے ہیں, وہ میں نے دیکھے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اس سے اگنور ہوتے ہوئے میرا یہ دوسرا آرگومنٹ ہے, ٹھیک ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو پوری دنیا بیٹھی ہوئی ہے اور جن لوگوں نے وہاں جا کے لوگوں کو ٹکریں مار کے قرآن سے سائنس نکال کے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے, ان کو جو آگے سے واپس فیڈ بیک ملی ہے نا, اور وہ اب آ کے جو آپ کو سمجھاتے ہیں کہ یار اللہ کے بندو یہ سادگی نہ کرو, ہم پھنس جاتے ہیں وہاں جا کے. آپ کی ان آرگومنٹس کو لے کر جب ہم ان کے سامنے جاتے ہیں تو ہم پھنس جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو آپ لوگ بیٹھے ہوئے مسلمان ملکوں میں اور آپ مسجدوں میں بیٹھ کے دینی اداروں میں بیٹھ کے سبحان اللہ جو باتیں کر رہے ہیں سو کر رہے ہیں, لیکن جن لوگوں نے یہ سائنس ساری کھڑی کی ہے اور جو اس کے آج آپ کہہ لیں کسٹوڈینز ہیں, وہاں جاتے ہیں جب آپ تو یہ آرگومنٹس وہاں آپ کے نہیں چلتے, اس میں مسئلے ہیں. اور پھر سائنس کو اسلامائز اور اسلام کو سائنس میں گھسانے کے نتیجے میں اس امت کا جو نقصان ہوا ہے, اگر آپ کبھی اس کا اندازہ کریں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہم نے 1 روپیہ کمایا اور 1 لاکھ روپے کا نقصان کر دیا. بہرحال باقی تفصیلات انشاءاللہ اپنے مقام پر. اب آ جائیے عقل کی طرف. عقل بھی ایک ذریعہ علم ہے اور اسٹیبلشڈ ہے, یعنی اسٹیبلش کا مطلب ہے کہ کوئی کسی کو اس سے انکار نہیں کہ عقل بھی ایک ذریعہ علم ہے. ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ اس کی لمیٹیشنز پہ بات ہوتی ہے کہ کون سی بات عقل سے ثابت ہو سکتی ہے کون سی نہیں ہو سکتی, لیکن یہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ عقل جو ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بغیر عقل کے ہم یعنی عقل کے استعمال کے بغیر ہم چلیں گے. ہوں گے بہت تھوڑے سے کوئی لوگ جو اس طرح کے دعوے دار ہوں گے, لیکن ان کی کسی بھی اکیڈیمیا میں کوئی جو آپ کہہ لیں کہ کوئی ویلیو نہیں ہے. عقل بیسیکلی ہے کیا؟ عقل جو مشاہدات ہوتے ہیں, یا یوں کہہ لیجئے کہ 5 سینسز سے جو ڈیٹا انسان کے پاس آتا ہے, اس ڈیٹا کو پروسیس کر کے اس سے نئے نتائج نکالنا, یہ کیا ہے؟ یہ عقل ہے. تو عقل کی لمیٹیشن کے والے سے ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ عقل ادھر تک ہی جا سکتی ہے جہاں تک اس کا کہہ لیجئے کہ مشاہدہ ہے. آپ اپنی عقل میں پروسیس کرنے کے لیے آپ کو ان پٹ چاہیے, اور وہ ان پٹ لانے کے آپ کے پاس وہ 5 سینسز ہی ہیں, اس سے بیونڈ کوئی نہیں جا سکتا. اسی لیے جس نے زیادہ مشاہدہ کیا ہوا ہوگا, زیادہ پڑھا ہوا ہوگا, زیادہ سنا ہوا ہوگا, زیادہ لوگوں سے ملا ہوا ہوگا, یہ سارے معاملات سے زیادہ ہوں گے, اس کی عقل زیادہ بہتر پروسیس کرے گی. اور جو بالکل ہی سادہ سا ہے اور ایک لمٹ تک وہ رہا ہوا ہے, تو اس کی عقل اتنی ہی کم ہوگی, ٹھیک ہے. تو چونکہ انسان کا مشاہدہ مسلسل ایکسپینڈ کرتا رہتا ہے, تو اسی لحاظ سے اس کی جو عقل ہے اس میں بھی تغیر آتا رہتا ہے. یعنی عقل سٹیٹک چیز نہیں ہے, ٹھیک ہے. کہ کہا جائے کہ جی سن 2024 میں عقل اپنی انتہا پہ پہنچ گئی اور اس کے بعد اب عقل میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا. ہاں, انسان جو دیکھے گا, جو سنے گا, جو بولے گا, جو چھوئے گا, جو پڑھے گا, یہ سب ڈیٹا اس کے اندر فیڈ ہو رہا ہے, اس سے ملا کر وہ نتائج نکالتا ہے. جیسے سادے لفظوں میں اگر ہم کہیں کہ 0 سے لے کے 999 تک جو فگرز ہیں, ان کی کمبینیشن بنانے پڑیں تو کتنے بنیں گے, ٹھیک ہے نا. ڈیٹا تو وہی ہے 0 سے لے کے 999 تک ہے, لیکن اب کتنی سیٹ بنائے جا سکتے ہیں اس کے, ٹھیک ہے نا. یعنی 1 2 3 1 1 1 1 2 4, ظاہر ہے بس سمجھ رہے نا. تو یعنی ڈیٹا تو یہی ہے, یہی وہی فگرز تو 999 ہی ہیں, لیکن ہو سکتا ہے کہ اس سے جب کوئی بندہ سیٹ بنانے شروع کرے تو وہ پتہ نہیں کتنے ہزار سیٹ بنا کر بیٹھ جائے.
اسی طرح جو جتنا ذہین ہوگا اتنے زیادہ بنائے گا، جو جتنا کم ذہین ہوگا اتنے کم بنائے گا. اسی طرح جو کچھ انسان دیکھتا ہے، سنتا ہے، بولتا ہے، پڑھتا ہے، وہ سب اس کے اندر جا رہا ہے. کچھ لوگوں کے پاس اس کو پروسیس کرنے کی صلاحیت بہت کم ہوتی ہے، وہ زیادہ پروسیس نہیں کر پاتے، اور کچھ لوگوں کے پاس اس کو پروسیس کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے. اور پھر ہر بندے کا اس کو پروسیس کرنے کا انداز بھی اپنا ہوتا ہے. کوئی ان چیزوں میں سے کچھ پہ زیادہ فوکس کر لیتا ہے اور کچھ دوسری چیزوں پہ فوکس کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. اب عقل کے ساتھ ایک مسئلہ کیا میں نے کہا کہ چونکہ یہ انسان کا مشاہدہ ایکسپینڈ کرتا رہتا ہے تو عقل ایکسپینڈ کرتی رہتی ہے. تو عقل کبھی بھی اپنے آپ کو حرف آخر نہیں کہہ سکتی. بڑے سے بڑا فلسفی دنیا میں جو آیا اور اس نے اپنی عقل کے انتہا پر پہنچ کر کچھ نظریات دیے، کیا ہوا اس کے بعد؟ امیڈیٹ اگلے 15-20 سالوں میں جو لوگ آئے انہوں نے اس کے نظریات کا رد کر دیا. اچھا، اگر ایک بندے کے نے نظریات دیے اور اس کو لگا کہ میں نے عقل کے انتہا پہ میں پہنچ گیا ہوں، اور اگلی جنریشن میں لوگ آئے اور انہوں نے عقل ہی کے ذریعے اس پچھلے کے نظریات کا رد کر دیا، تو یہ عقلی ترتیب کیا بتاتی ہے کہ اب جو نظریات پیش ہوئے ہیں کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ جب میں اپنے سے پچھلے والے کی عقل کی نفی کرتا ہوں تو میں عقلاً یہ مان رہا ہوتا ہوں کہ میری عقل کی بھی نفی ہو سکتی ہے. اور انسانی تجربہ بھی یہی بتاتا ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی شخص نے آ کے ایک پورا نظریہ دیا ہو کہ ایک آدھ بات یا کچھ باتیں ہو سکتی ہیں جن کو کبھی کسی نے نہ جھٹلایا ہو، لیکن خاص طور پہ جو کائنات کے بڑے بڑے مسائل ہیں ان کے بارے میں جب کسی نے کوئی نظریہ دیا عقل کے ذریعے تو اگلی جنریشن میں آ کے کسی نے اس کی نفی کر دی، اس سے اگلی میں آ کے کسی نے اس سے پچھلے کی نفی کر دی. اور یہ تکرار کے ساتھ جو نفی ہے یہ اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ میں آج جتنا مرضی زور لگا کے اپنی عقل کی انتہا پہ پہنچ کے نظریات کا جواب دے دوں یا نظریات بیان کر دوں، اس کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب یہ رد نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. تو دوسرا عقل کے ساتھ مسئلہ یہ بھی ہے کہ عقل ہر انسان کی مختلف ہے. ایون ایک زمانے میں یہ نہیں ہوتا کہ ایک فلسفی جس کے نظریات کا ابھی تک کسی نے رد نہیں کیا کہ تمام دنیا کے لوگ کہیں کہ ہاں ہم سب مانتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے. یعنی یہ کبھی ہوا ہی نہیں کہ کوئی عقلی دلیل دی گئی ہو یا کوئی عقل کی بنیاد پہ دنیا کے جو کائنات کے جو بھی معاملات ہیں ان کا جواب دیا گیا ہو اور تمام دنیا کے انسانوں نے کہا ہو کہ ہاں یہ بات عقلاً ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں. کیونکہ عقلوں میں کیا فرق ہے، ہر ایک کی عقل ایک طریقے سے نہیں سوچتی، ہر ایک کی عقل ایک طریقے سے پروسیس نہیں کرتی. تو بہت سے لوگ جو شاید نہ بھی رد کر پا رہے ہوں پھر بھی وہ کیا کرتے ہیں، اس بندے کی بات کو تسلیم نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ہمیں ہماری عقل میں یہ بات صحیح نہیں لگ رہی. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا عقل وہ سورس ہے کہ جس کے ذریعے یہ کسی بات کا جواب یقینی علم کی حد تک مل جائے؟ نمبر ایک، انسان خود جو ہے زندگی کی پوری اس کے جو فیزز ہیں اس کی اگلی عقل اس کو بتاتی ہے کہ اس کی جو پچھلی عقل تھی وہ پرفیکٹ نہیں تھی. ٹھیک ہے. یعنی انسان ہم بچپن سے لے کے بوڑھے ہوتے تک بعض کا بڑھاپے میں جا کے بندہ کہتا ہے یار اس بات کی سمجھ تو مجھے آ جائیے. تو جو انسان انڈیویجول اپنی پوری زندگی میں خود اپنی عقل کے بارے میں دیکھتا ہے کہ وہ تبدیل ہوتی رہی، تو وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ آج جس نتیجے پہ میں پہنچا ہوں اب یہ کبھی نہیں بدل سکتا؟ تو نہ انسان انڈیویجولی اپنی عقل کے بارے میں کانفیڈنٹ ہے کہ جس نتیجے تک وہ پہنچ چکی ہے وہ حتمی نتیجہ ہے، اور نہ انسانی عقل جو ہے اس کے بارے میں یہ طے کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہر زمانے میں کیا ہوا ہے، عقل نے نئے نئے آرگومنٹس لائے ہیں اور پرانوں کا رد کیا ہے. تو ایز اے ہیومینٹی پوری انسانیت کی عقل بھی ارتقاء کے مرحلے میں ہے اور وہ قابل اعتبار نہیں ہے، اور خود ایک انڈیویجول انسان کی عقل کا معاملہ بھی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ارتقاء میں رہتی ہے اور وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے، اس کے نتائج تبدیل ہوتے رہتے ہیں یا وہ اپنی پرانی باتوں کی نفی کرتی رہتی ہے. تو یہاں پہ بھی کیا ہے کہ جن چیزوں میں کمپنسیشن پاسبل ہے وہاں تو اگر آپ عقل سے ایک نتیجے تک پہنچے اس پر عمل کر لیا تو کوئی مسئلہ نہیں. بڑے سے بڑا نقصان کیا ہو جائے گا کہ کل کو آپ کی سوچ تبدیل ہو گئی تو کچھ پیسوں کا نقصان ہوگا، کچھ وقت کا نقصان ہوگا، لیکن چلیں خیر ہے. اور ہمارے ساتھ زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہم ایک بندے کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں جی میں تمام تر اس کو ٹٹول لیا ہے، یہ بندہ صحیح ہے. آپ اس کے ہاتھ میں 4 پیسے رکھتے ہیں کہ لو یار کاروبار کرو، اور 2 سال بعد آپ کیا کہتے ہیں کہ یار اب مجھے اس کی اصلیت پتہ چل گئی ہے اور آج کے بعد میں نے کسی کے ہاتھ میں پیسے نہیں رکھنے. تو چلیں آپ کی عقل نے غلطی کھائی، لیکن آپ کا یہ نقصان جو ہے یہ قابل برداشت ہے. کیوں قابل برداشت ہے؟
اس کا تعلق پرپس آف لائف سے نہیں ہے. مشکل حالات آگے ہوں گے, پیسے ڈوب گئے ہوں گے, آپ کو ہو سکتا ہے کھانے پینے کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہو, لیکن بہرحال آپ کا پرپس آف لائف ہے, آپ ناکام نہیں ہوئے. لیکن یہاں بھی انسان کیا کرتا ہے, انسان کہتا ہے کہ نہیں بھائی ہر بات میں تو میں نقصان نہیں برداشت کرنا چاہتا. تو انسان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ پرفیکشن کی طرف جائے, یا اس کو ایسا سورس مل جائے جو سورس اس کو الٹیمیٹ حقیقت تک پہنچا سکے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نہ حواس خمسہ یہ کر سکتے ہیں, نہ یہ عقل کر سکتی ہے. اچھا یہاں ایک سوال آپ کر سکتے ہیں کہ یہ کیا بھائی آپ نے حواس خمسہ کو بھی فارغ کر دیا, عقل کو بھی فارغ کر دیا, ٹھیک ہے, تو پھر انسانی زندگی کیسے گزارے؟ تو انسانی زندگی کے بارے میں یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا ہی ایسے کیا ہے کہ اس میں انسان ہچکولے کھاتا رہے گا, ٹھیک ہے نا. قرآن مجید میں آیا نا لقد خلقنا الانسان فی کبد, ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا. ہم یہاں ون ون سچویشن کے لیے آئے نہیں ہیں اصل میں, ٹھیک ہے. یہ دنیا آزمائش ہے, اور آزمائش کا آزمائش میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ چیز اس کے اندر کچھ ہرڈلز ہوں, اس میں کچھ اونچ نیچ ہو, ٹھیک ہے نا. تو یہ دنیا کریٹ ہی اس چیز کے ساتھ ہوئی ہے. اسی لیے جو شخص یہ ایزیوم کرتا ہے کہ زندگی میں غم اور دکھ اور پریشانیاں اور نقصان نہیں ہونا چاہیے, وہ زیادہ تنگ ہوتا ہے. اور وہ انسان جو یہ حقیقت سمجھ لیتا ہے کہ جس دنیا میں ہم آئے ہیں ہم اپنے طور پہ بچنے کی کوشش کریں گے, دکھوں سے, تکالیف سے, نقصانات سے بچنے کی کوشش کریں گے, لیکن جو مرضی کوشش کر لیں, کچھ نقصانات, کچھ غم, کچھ تکالیف اس زندگی کا پارٹ ہیں. جب وہ یہ سمجھ لیتا ہے تو اس کے لیے جھیلنا کیا ہوتا ہے, آسان ہوتا ہے. تو یہ اگین وہ مسئلہ آ جائے گا کہ زندگی کی حقیقت کس نے صحیح سمجھی اور کس نے غلط سمجھی ہے. تو اکثر و بیشتر مسئلہ لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس دنیا کی حقیقت کے معاملے میں غلطی کھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ دنیا اسی کے ساتھ چلے گی. جی تو سر یہ قابل اعتبار سورسز کے تینوں جو آپ نے قابل اعتبار ہے, دنیاوی لحاظ سے یہ دونوں ہم جو ہے کر سکتے ہیں, لیکن دین میں ہم ان کو ایز اے ویلڈ سورس نہیں. ہاں یعنی میکسیمم یہ صحیح بھی ہوتے ہیں, لیکن وہ چیزیں جہاں کمپنسیشن پاسبل نہیں ہے وہاں ان پہ ریلائی نہیں کریں گے. باقی ہر چیز پہ ریلائی کر لیں گے کیونکہ نقصان ہو بھی گیا تو, اور ہوتا ہے. عقل بھی ہمیں نقصان پہنچاتی ہے, حواس بھی نقصان پہنچاتے ہیں. مشاہدہ بھی ہمیں کبھی کبھی غلطی کھاتے ہیں ہم اس کی وجہ سے, اور عقل کی وجہ سے بھی غلطی کھاتے ہیں, لیکن کیا ہوتا ہے زندگی گزر رہی ہے, ٹھیک ہے نا, زندگی ختم نہیں ہوئی. تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی نہیں, کبھی بڑے نقصان ہو جاتے ہیں, کبھی چھوٹے نقصان ہو جاتے ہیں. اچھا یہاں پہ بھی جو پرپس آف لائف کو نہیں سمجھا ہوتا, بعض کو اس کو لگتا ہے کہ میں واقعی ناکام ہو گیا, اس نے 30 سال محنت کر کے پیسے جمع کیے اور گھر بنانا تھا اور کوئی لوٹ کے لے گیا, کسی نے دھوکہ دے دیا اور پیسے چلے گئے. تو جس کا الٹیمیٹ گول گھر بنانا تھا وہ تو پاگل ہو جائے گا بیچارہ, یا وہ ہو سکتا ہے اس کو ہارٹ اٹیک ہو جائے, کیونکہ اب اس کو لگ رہا ہے کہ وہ اپنے اس میں کیا ہو گیا, مقصد میں ناکام. لیکن جس نے مقصد کو صحیح سمجھا ہوا ہے وہ سہ جائے گا, ٹھیک ہے نا. کیوں سہ جائے گا؟ کہ اس کو پتا ہے کہ بھائی یہ بیئریبل ہے, یہ کمپنسیٹ ہو سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, ٹھیک ہے نا, یہ میں برداشت کر سکتا ہوں. کیا ہوا, گھر نہیں بنا سکوں گا, تھوڑے سے سال رہ گئے, میں کسی کا گزارا کر لوں گا. وہ لوگ بھی تو ہے نا جن کے پاس اپنے گھر نہیں ہوتے, تو وہ بھی تو گزارا کر لیتے, میں بھی کر لوں گا. لیکن جس کو یہ ہے کہ نہیں میرا الٹیمیٹ گول گھر بنانا, یہ مقصد تھا میری زندگی کا, تو وہ تو بیچارہ وہ تو پھر توازن اپنا برقرار نہیں رکھ سکے گا. یہی وجہ ہوتی ہے نا کہ دو لوگوں کے ساتھ ایک جیسا واقعہ پیش آتا ہے, لیکن دونوں کا ریئیکشن الگ الگ ہوتا ہے. وہ ریئیکشن ان کی اس سائیکی یا ان کی اس سوچ کا نتیجہ ہوتا ہے کہ جو پوری زندگی انہوں نے گزاری ہے, جو انہوں نے زندگی کی حقیقت سمجھی ہوئی تھی, ٹھیک ہے. تو برحال عقل کے ساتھ یہ جو مسئلہ ہے یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے, اور عقل کو ہم اب اس کی جگہ تک رکھیں. ہم بعض لوگوں کا مسئلہ کیا ہوتا ہے, وہ چونکہ بہت زیادہ عقلی دلائل دیتے رہتے ہیں یا اس میں وہ انوالو ہوتے ہیں, تو وہ بعض کا غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ عقل سب کچھ ہے, عقل بہت اہم ہے, ہم زندگی کے بہت سے معاملات عقل سے چلاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ عقل کو نکالیں گے تو کیا ہوگا, بہت سے معاملات آپ کے ہو ہی نہیں سکتے, ٹھیک ہے نا. آپ نے بالفرض یہ طے کرنا ہے کہ جی کس ادارے میں جا کر آپ نے انجینئرنگ کرنی ہے, کیا کریں گے؟ عقل کا استعمال کریں گے. عقل ہی آپ کو بتائے گی کہ آپ سے پہلے جو لوگ پڑھ چکے ہیں ان سے پوچھو جا کے. عقل ہی آپ کو بتائے گی کہ اچھا یہ پیرامیٹرز ہو سکتے ہیں, ان پر اس کو چیک کرو. یہ سب عقل ہی ہے نا. لیکن برحال اس سارے کے نتیجے میں بھی آپ یہ شور نہیں ہو سکتے کہ آپ کا نتیجہ لازمی سب سے بہتر ہوگا. آپ اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں کہ آپ اچھے نتیجے تک پہنچے, صحیح نتیجے تک پہنچے, لیکن کبھی کبھی مثلا بعض اوقات ایسا ہوگا کہ جتنی یونیورسٹیاں آپ نے چھان ماری ان سے جو بہتر یونیورسٹی تھی اس کا آپ کو پتہ ہی نہیں تھا. ایٹ دی اینڈ آپ کو چلا یار وہ تو سب سے اچھی یونیورسٹی تو وہ تھی, وہ کسی نے مجھے اس کا بتایا ہی نہیں, ٹھیک ہے نا. وہی بات نا, اب عقل کیا کرے گی, پروسیس کرے گی اویلیبل انفارمیشن کے اوپر. جو انفارمیشن عقل کے اس میں ہے ہی نہیں وہ اس کے اوپر پروسیس ہی نہیں کر سکتی, ٹھیک ہے نا, یہ اس کی لمیٹیشن ہے. تو لہٰذا علم یقین نہ حواس خمسہ سے حاصل ہو سکتا ہے, نہ علم یقین حاصل ہو سکتا ہے عقل سے, اور علم یقین کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا. تو ہمارے پاس آپشن کیا بچا ہے؟
خبر. اب ہم یہ دیکھتے ہیں آیا خبر بھی ہمارا کام کر سکتی ہے کہ نہیں. یہاں آپ کو یقیناً حیرانگی ہوگی کہ یہ کون سا علم کا سورس ہے اور کیا یہ اسٹیبلش ہے یا نہیں ہے. انسانی زندگی میں اگر غور کیا جائے تو شاید مشاہدے اور عقل سے زیادہ بڑا سورس خبر ہے. دراصل انسانی زندگی میں جتنا انسان کے پاس علم آتا ہے وہ سب سے زیادہ علم نہ مشاہدے سے آتا ہے نہ عقل سے آتا ہے. سب سے زیادہ علم کی جو مقدار ہے یا کوانٹٹی ہے وہ انسان کے پاس خبر سے آتی ہے. خبر کس کو کہتے ہیں؟ خبر کہتے ہیں کہ کسی نے آپ کو ایک بات پہنچا دی. نہ آپ نے اپنی عقل سے وہ طے کی اور نہ آپ نے اس کو دیکھا، نہ آپ نے اس کو ایکسپیرینس کیا. مثلاً بچپن سے لے کے آج تک ہم جتنی باتیں جانتے ہیں ان میں سے کتنی باتیں ہیں جو ہم نے اپنی عقل سے جانی، اور کتنی باتیں ہیں جو ہم نے اپنے مشاہدے سے اپنے سینسز سے جانی، اور کتنی باتیں ہیں جو ہمیں بتائی گئی ہیں. تو ہمیں پتہ چلے گا شاید 90% باتیں ہمیں بتائی گئی ہیں، نہ ہم نے اس کو اپنی عقل سے وہ کیا، فیصلہ کیا اس کا. ہاں عقل ویریفائی کر لے وہ ایک الگ بات ہے. بعد میں آپ نے عقل دوڑائی اس کے اوپر اور آپ نے سمجھنے کی کوشش کی ٹھیک ہے نہیں وہ بات کی بات ہے، لیکن علم آپ تک کیسے پہنچا تھا؟ خبر کے ذریعے. ٹھیک ہے نا. اور نہ ہی آپ نے اس کا مشاہدہ کیا تھا. مثلا 16 سالہ تعلیمی نظام سے ہم گزرے ہیں، اس میں ہمیں ساری جو انفارمیشن ملی ہے کیسے ملی ہے؟ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں تو خاص طور پہ جو سائنس بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں لیب میں کتنا جاتے ہیں، کتنے ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں لیب میں جا کے. سائنس کی بھی ساری باتیں ہمیں کیسے پتہ چل رہی ہوتی ہیں؟ خبر کے ذریعے. یہ حقیقت ہے، وہ حقیقت ہے، یہ ایسے ہوتا ہے، ویسے ہوتا ہے. مثلا بالفرض ہم میں سے ہر بندہ مانتا ہے برمودا ٹرائینگل ہے. کیسے پتہ چلا ہے؟ خبر کے ذریعے. اگر وہ کہے جی میں نے ٹی وی میں دیکھا ہے، وہ خبر ہے. یعنی کسی نے بتانے کے بجائے اس کی ایک ویڈیو بنا کر آپ تک پہنچا دی نا، آپ تو نہیں گئے نا دیکھنے. یہ بھی خبر ہے، یہ بات بھی خبر ہے. ٹھیک ہے نا، یہ بات بھی خبر ہے نا. اس کے بارے میں آپ یہ طے کر لیں کہ یہ حقیقت ہے کہ نہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ جو گئے واپس آئے کہ نہیں. کس کو پتا ہے کون گیا اور کون واپس نہیں آیا اور کیا ہوا ہے. ویریفائبل اگر ہوگی تو وہ تو خبر نہیں ہوگی. مطلب ویریفائی کیا جا سکتا ہے، ڈکشنری میں لکھا ہوا ہے یا کہیں سے انسائکلوپیڈیا میں ہو سکتا ہے. ویریفائبل یہ سیکنڈری بات ہے نا. آپ تک بات پہنچی، آپ تو ڈکشنری پہ نہیں گئے نا. میں نے پہلے کہا کہ عقل سے آپ ویریفائی کریں، وہ بات کی بات ہے. بات آپ تک کیسے پہنچی؟ خبر کے ذریعے. تو گویا سورس سب سے بڑا کیا ہوا علم کا؟ وہ خبر ہے. یعنی انسان جتنا مرضی کوشش کر لے، نہ انسان کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ کل دنیا کا علم اپنی عقل سے گزارے. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ ہر بات کو اپنی عقل. میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ جی سب سے اچھا جو ہے، سب سے اچھے جوتے کہاں سے ملتے ہیں؟ تو میں آپ کو کہتا ہوں فلان جگہ سے ملتے ہیں. یہ کیا خبر ہے؟ آپ نے میری خبر کے اوپر اعتبار کی ہے. ٹھیک ہے نا. نہ آپ نے خود جا کے چیک کیا اس کی کوالٹی، بس آپ جا کے لے آئیں گے اس دکان سے. ٹھیک ہے نا. اور آپ ایون آپ کے پاس ظاہر ہے آپ اس کو چیک کرنا چاہیں کہ یہ سب سے اچھا جوتا ہے کہ نہیں، یا یہ ایک چلے یہ بھی طے کرنا چاہیں یہ 1 نمبر لیدر ہے یا 1 نمبر وہ چمڑا ہے کہ نہیں. کیا کریں گے؟ انسان کے لیے بڑا مشکل ہے. انسانی زندگی کی یہ مجبوری ہے کہ وہ 90% چیزوں کو خبر کے ذریعے ہی جانے. ہاں بہت سی باتیں میں نے کہا نا 16 سالہ تعلیمی نظام. مثلا میں آپ کو کہتا ہوں کہ قرآن مجید کی آیت میں یہ ہے، ابھی آپ کے لیے یہ خبر ہے. آپ جا کے قرآن کھول کے دیکھ لیں تو یہ کیا ہو جائے گا، اب آپ پہنچ گئے. لیکن سوال یہ ہے کہ میں اگر 20 دنوں میں 200 آیتیں کوٹ کرتا ہوں، ہر ایک کے پاس اتنا وقت ہے کہ 200 آیتیں جا کے دیکھے؟ نہیں ہے. اچھا عملاً کون دیکھتا ہے کتنی آیتیں جا کے کوئی دیکھے گا؟ نہیں دیکھیں گے نا. اس کا مطلب کیا ہے کہ 90% آپ خبر پہ ہی چل سکتے ہیں. پاسبل نہیں ہے نا. میں جو عرض کر رہا ہوں کہ میں روز آ کے یہاں سائنس کے 10 حوالے دیتا ہوں، قرآن کے 20 حوالے دیتا ہوں، حدیث کے 50 حوالے دیتا ہوں. آپ کے لیے پاسبل ہے؟ آپ تو کل صبح سے بیٹھے اور شام تک اس کو ویریفائی کرتے رہیں گے، تو آپ تو کچھ اور کر ہی نہیں سکتے. یا آپ اسکول جا کے پڑھیں اور اسکول میں جو 6 گھنٹے پڑھایا جائے شام کو آگے شروع ہو جائے ویریفائی کرنا، تو کیا ہوگا؟ رات تک ویریفائی کرتے رہیں گے نا. تو زندگی تو ختم ہو جائے گی ویریفائی کرنے میں. تو انسان کیا کرتا ہے؟ انسان مجبور ہے کس بات کے لیے؟ جی پہلے 2 جو سورسز ہیں وہ پرائمری سورسز ہیں اور یہ سیکنڈری سورس ہیں. نہیں، میں اس پہ آتا ہوں، اس کی تفصیل پہ آتا ہوں. ایک اعتبار سے بات آپ کی ٹھیک ہے کہ عقل اور مشاہدے سے جو کچھ نتائج نکلے ہوتے ہیں وہ لوگوں تک پہنچتے خبر کے ذریعے ہی ہیں. ایک بندے نے مشاہدہ کر کے ایک حقیقت تک وہ پہنچا، اس کے بعد لاکھوں لوگوں تک وہ بات خبر کے ذریعے پہنچی.
ٹھیک ہے نا, یعنی وہ بات انیشیٹ مشاہدے سے ہوئی ہوگی یا عقل سے ہوئی ہوگی, ٹھیک ہے نا, لیکن وہ پہنچی کس ذریعے سے ہے, خبر کے ذریعے. تو انسان جو انسان یہ کہے گا کہ میں خبر کو سورس آف نالج نہیں مانتا, تو اسے بیٹھنا پڑ جائے گا ایک دم کے کہ بھائی ذرا ابھی ثابت کرو کہ تم نے آج تک جتنی چیزوں کو تم جانتے ہو یا مانتے ہو وہ سب تم نے یا اپنی عقل سے گزاری ہیں یا تم نے ان کا مشاہدہ کیا ہے. تو پتہ چلا کہ 10 میں سے 9 باتیں خبر ہی ہیں, جو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ گریوٹی کسی نے کوئی نہیں دیکھی. ایون آپ مطلب زمین و آسمان کے بارے میں گلیکسیز کس نے دیکھی ہیں, خبر ہے. آپ کو زیادہ سے زیادہ کیا دکھایا گیا, ایک ویڈیو. وہ ویڈیو فیک بھی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے نا. مطلب آپ ان گنت چیزیں زندگی کی دیکھیں گے وہ آپ تک پہنچی ہیں خبر کے ذریعے, اور آپ نے کیا کیا, مان لیا, نہ عقل سے گزارا نہ مشاہدہ کیا. کیوں نہیں کیا, وہ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ انسان کے لیے یہ پاسبل نہیں ہے. اچھا, اب کن چیزوں کو آپ عقل سے گزاریں گے یا کن کا مشاہدہ کریں گے؟ خبر کے ذریعے آپ کو 10 لاکھ باتیں پتہ چلی ہیں, یہ آپ کے لیے فیزیبل نہیں ہے کہ 10 لاکھ کو آپ ویریفائی کریں. کن کو ویریفائی کریں گے؟ یا جو آپ کے لیے ویریفائی کرنا آسان ہے یا جو آپ کے لیے غیر معمولی ہیں. کیا آپ کو پتا ہے اگر میں نے اس پہ ایسے ہی مان لیا تو کیا ہوگا, میرے لیے یہ بہت بڑا نقصان ہو جائے گا, تو آپ کہتے ہیں نہیں میں نے ویریفائی کرنی ہے. اچھا تو پہلی بات تو کلیئر ہو گئی کہ خبر ایک بہت بڑا ذریعہ علم. اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ خبر اپنی ذات میں ریلائبل سورس آف نالج نہیں ہے. جیسے یہ دونوں ریلائبل نہیں تھے, ایسے ہی اپنی ذات میں خبر بھی ریلائبل سورس آف نالج نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ خبر صحیح بھی ہو سکتی ہے اور خبر غلط بھی ہو سکتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم زندگی بھر کیا کہتے ہیں, یار مجھے تو اس نے بتایا تھا میں نے مان لیا, اب پتا چلا یہ غلط ہے. ہمارے ساتھ کوئی زندگی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جیسے عقل کے معاملے میں ہم ٹھوکر کھاتے ہیں, جیسے مشاہدے کے معاملے میں ٹھوکر کھاتے ہیں, ویسے ہی خبر کے معاملے میں بھی ٹھوکر کھاتے ہیں. پوری زندگی ہم لوگوں کو کوستے رہتے ہیں, یار مجھے اس نے یہ بتایا تھا, میں نے تو بس میں بیوقوف تھا کہ میں نے اس کی بات پہ اعتبار کر لیا, میں اس کی بات نہ مانتا تو اچھا تھا, میں خود جا کے دیکھ لیتا, میں کسی سے مشورہ کر لیتا, ہے کہ نہیں؟ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم خبر پہ ریلائی بھی کرتے ہیں, اور ہم جب خبر پہ ریلائی کرتے ہیں تو کئی دفعہ ہمارے ساتھ دھوکہ بھی ہو جاتا ہے یا غلط بھی ہو جاتا ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ویریفائی کرنا کہ خبر کیسے صحیح ہے. ایک تو یہ مسئلہ, نمبر 2 یہ مسئلہ کہ کیا انسان سب چیزوں کو عقل اور مشاہدے سے ویریفائی کر سکتا ہے؟ بالفرض ہم کہیں کہ وقت اس کے پاس ہے. پہلے تو ہم نے کہا نا وقت نہیں ہے اس کے پاس اتنا. بالفرض ہم کہیں کہ وقت ہے اس کے پاس, تو کیا ہر شے کو وہ اپنی عقل یا مشاہدے سے ویریفائی کر سکتا ہے ہر خبر کو؟ کیوں؟ جی, کیونکہ کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جن کو جاننے کے لیے ہم جو مرضی کر لیں, ہمارے پاس نہ عقل وہ ذریعہ ہے اور نہ مشاہدہ وہ ذریعہ ہے. مثلا میں آپ کو کہتا ہوں کہ جی امریکہ میں 2 بندوں میں لڑائی ہو گئی, خبر دی نا میں نے آپ کو. اب آپ یہاں سے اٹھ کے جناب امریکہ کا ویزا لگوائیں, ٹھیک ہے نا, 6 مہینے کا پروسیجر لگا کر, اسٹیٹمنٹ بنا کر, سارا کچھ کر کے, اس کے بعد آپ امریکہ پہنچیں اور آپ اس علاقے میں پہنچیں اور ان 2 بندوں کو ڈھونڈیں اور ان سے پوچھیں کہ بھائی آپ دونوں میں لڑائی ہوئی تھی کہ نہیں؟ وہ کہیں ہاں ہوئی تھی. آپ کہیں اوئے ہوئے ایسے ہی میں اتنا لمبا چل کے یہاں تک آیا. چلے بالفرض میں کہتا ہوں یہاں ہو گیا. اب چاند پہ 2 بندوں پہ لڑائی ہوئی ہے, 2 بندوں میں, پھر کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے نا, زیادہ مشکل ہو گیا نا. امریکہ کا تو چلے ویزا لگوا کے آپ پہنچ گے, تو چاند کا ویزا لگوا کے کیسے پہنچیں گے؟ وہ تو ہر شخص کے لیے آسان نہیں ہے. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ بہت سی معاملات ایسے ہیں کہ اس میں انسان مجبور محض ہے کہ وہ خبر کے ذریعے ہی وہ معلومات حاصل کرے. اور عقل بھی انسان کی یہ کہتی ہے کہ جو سب سے آسان طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ اکثر معاملات کی جانکاری خبر کے ذریعے ہو. یہاں پہلا نقطہ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بعض لوگ جو سمجھتے ہیں نا کہ میں بڑا ریشنل ہوں یا میں بڑا ریشنلسٹ ہوں اور یہ اور وہ, جتنا مرضی انسان ریشنل ہو, جو معلومات آپ کو خبر کے ذریعے مل سکتی ہیں وہ خبر کے ذریعے ملیں گی. ٹھیک ہے نا. آپ 6 PhDs آپ نے کیوں نہ کی ہوں دنیا کے علوم میں, جو بات خبر کے ذریعے پتہ چلے گی وہ خبر کے ذریعے پتہ چلے گی. اوپر ایک آواز آئی ابھی اس چھت کے اوپر, ہم نے کیا سرائیاں شروع کر دی ہے, آواز کیا ہے؟ تھوڑی دیر بعد سیڑھیوں سے ایک بندہ اتر کے آ رہا تھا. ہم کیا کریں گے؟
جی ہم مجھ سے پوچھیں گے یار اوپر کیا ہوا تھا, وہ کہتا ہے جناب فریج گر گیا تھا. خبر ہے. اب ہر جگہ یہ کہ جی میں اٹھ کے اوپر چلا جاؤں, اوپر والے فلور پہ جا کے دیکھنا شروع کر دوں, تو یہ کوئی انسان بھی نہیں کرتا. لیکن چلیں اوپر والے فلور پہ جانا میرے لیے آسان ہے, لیکن بہت دور دراز علاقے میں جو چیزیں ہوئی ہیں وہ جاننا میرے لیے آسان نہیں. اور پھر اس وقت کا جو ضیاع ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے. میں آپ کو خبر دیتا ہوں امار چوک پہ جناب ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا, تو اب آپ اٹھ کے چلیں امار چوک چلتے ہیں, جا کے دیکھتے ہیں ایکسیڈنٹ ہوا ہے کہ نہیں. اچھا کئی ایسی چیزیں بھی ہیں نا کہ وہ واقعہ ہو گیا ختم ہو گیا, اب دو لوگوں میں لڑائی ہوئی اور اس کی لڑائی کے بعد وہ بیٹھے رہیں گے وہیں پہ کہ جی وہ بندہ آئے گا, وہ آ کے ہم سے پوچھے گا تو ہم اس کو بتائیں گے, وہ تو چلے جائیں گے اپنے علاقے میں اپنے گھر میں. اب کوئی ویریفائی کرنا چاہے کہ یہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا تو وہ جا کے بھی نہیں دیکھ سکتا, اور عقل ویسے ہی اس معاملے میں کچھ بھی نہیں کر سکتی. تو ایک تو یہ ضد کرنا کہ ہر مسئلے میں ہمیں عقل سے ثابت کریں, یہ بے عقلی کی بات ہے کہ ہر معاملے میں یہ ضد کرنا کہ ہر بات ہمیں کیسے ثابت کی جائے, عقل کے ذریعے. بھائی عقل کی ایک محدودیت ہے, اپنے دائرے کے اندر تو وہ باتیں عقل سے ثابت ہو سکتی ہیں, لیکن ہر بات عقل سے ثابت نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, تو جن چیزوں کی خبر, جن چیزوں کی اطلاع, جن چیزوں کا علم آپ کو خبر کے ذریعے مل سکتا ہے, اس میں آپ کے پاس یہی سورس ہے کہ آپ خبر کے ذریعے ہی جانیں. لیکن ساتھ ہم نے یہ بھی کہا کہ خبر صحیح اور غلط بھی ہو سکتی ہے. تو اب ہم نے یہ نہیں کرنا کہ ہم کہیں کہ نہیں خبر کے ذریعے نہیں جاننا, ہم نے یہ دیکھنے کی کوشش کرنی ہے کہ اس خبر کے صحیح ہونے کا تعین کیسے ہوگا. جی نہیں, خبر کے صحیح ہونے کا تعین نہ عقل سے ہو سکتا ہے نہ اس خبر سے ہو سکتا ہے. مثلاً اگر میں نے ایک ایسی بات سنی جو بات میرے ذہن نے کمپریہینڈ ہی نہیں کی, اور میں یہ کہتا ہوں کہ چونکہ میرا ذہن نہیں مانتا کہ یہ ہوا ہے لہذا میں کہہ رہا ہوں یہ نہیں ہوا, تو میں غلطی پہ ہوں, کیونکہ میرا ذہن کل کائنات کی لمٹ کو نہیں پہنچا ہوا. سمجھ رہے ہیں؟ مثلا جب کہا جاتا ہے کہ شروع میں یہ گاڑی ایجاد ہوئی تو گاؤں دیہاتوں کے لوگ کیا کہتے تھے کہ لوہا دوڑتا ہے. ٹھیک ہے نا, لوہا دوڑتا ہے. تو اب ظاہر ہے ان کی اپنی کمپریہنشن تھی نا, اور سوچیے جس بندے نے کبھی گاڑی دیکھی ہی نہیں, یہ چلیں اس سے آگے آ جائیں, جہاز جب پہلی دفعہ ایجاد ہوا ہوگا تو ایک بندہ دیکھ کے آیا ہوگا کہ جہاز اڑ رہا ہے, اس نے جا کے اس بندے کو بتایا ہوگا جو کہ جس نے کبھی جہاز کوئی چیز اڑتی ہوئی دیکھی نہیں اس طرح کی, اس نے کیا کہا ہوگا آگے سے, میری عقل مانتی نہیں ہے لہذا تم غلط کہہ رہے ہو. اور وہ کتنا مطمئن ہوگا کہ چونکہ میری عقل نہیں مانتی ہے یہ غلط ہی کہہ رہا ہے, جبکہ وہ غلط کہہ رہا تھا. وہ غلط تو نہیں کہہ رہا تھا نا, وہ صحیح کہہ رہا تھا. بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ لہٰذا اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں خبر کے کانٹینٹ کو اینالائز کروں گا اپنی عقل سے اور طے کروں گا کہ خبر صحیح ہے یا غلط ہے, یہ صحیح طریقہ نہیں, یہ کنفرم ویریفائیبل طریقہ نہیں ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے طریقہ کیا ہے؟ کسی بھی خبر کی صداقت کو جاننے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ خبر کی صداقت طے ہوگی مخبر کے ذریعے. ٹھیک ہے, کبھی کسی خبر کی صداقت کو خبر کے کانٹینٹ سے آپ نہیں طے کر سکتے. مخبر خبر دینے والا, جی سورس کہہ لے, میں تو کلیئر لفظ کہہ دیا نا کہ جو خبر دینے والا ہے, جو خبر لے کر آیا ہے, جو آپ کو خبر دے رہا ہے. ٹھیک ہے, تو مخبر کو اینالائز کریں گے تو طے ہوگا کہ خبر صحیح ہے یا نہیں. مثلا سادی سی بات ہے, یہ کوئی میں بہت فلسفے کی بات نہیں کر رہا. آپ لوگ جب ٹی وی کھولتے ہیں خبریں دیکھنے کے لیے تو کون سا چینل لگاتے ہیں؟ کوئی ایک آپ کا پسندیدہ چینل. کچھ ادھر بیٹھے ہوں گے اے آر وائی والے, کچھ بیٹھے ہوں گے جیو والے ہیں, اور دونوں ہی ماشاءاللہ. اچھا, تو 100 چینل میں سے ایک چینل ایسا ہوگا جس پہ آپ کا اعتماد ہے, اور وہ جو خبر دے گا آپ کہیں گے یہ چینل جھوٹی خبر نہیں دیتا, تو یہ خبر کیا ہے؟ سچی ہے, جتنی مرضی عجیب خبر کیوں نہ ہو. جتنا آپ کو یہ یقین ہے کہ یہ چینل خبر غلط نہیں دیتا اتنا ہی آپ اس کی دی ہوئی خبر پہ یقین کر لیں گے. تو خبر پہ یقین ہوگا کس بنیاد پہ؟ مخبر پہ. مخبر کو دیکھ کر. مخبر میں کیا دیکھنا ہے؟ وہ خبر صحیح ہوگی جو صادق کی خبر ہو.
تو اب ہماری بات تھوڑی سی آگے بڑھ گئی. اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ علم کا سب سے مضبوط ذریعہ خبر نہیں، صادق کی خبر ہے. کیا ہے؟ صادق کی خبر. جس بندے کی سچائی اسٹیبلشڈ ہے اس کی خبر بھی سچی ہے. تو خبر کی سچائی کے لیے آپ خبر کو نہیں دیکھیں گے، مخبر کی سچائی کو دیکھیں گے. اگر یہ بات کسی بھی طریقے سے پتا ہے کہ یہ بندہ گڑبڑ کر سکتا ہے تو ممکن ہے اس نے اس خبر میں گڑبڑ نہ کی ہو، لیکن آپ ریلائی نہیں کریں گے، وہ ضنی ہو جائے گا. مثلا ایک بندے سے ایک دفعہ جھوٹ ثابت ہے، ایک دفعہ کس نے جھوٹ بولا ہوا ہے، 999 دفعہ سچ بولا ہوا ہے، اس کی خبر پہ آپ ریلائی نہیں کر سکتے، جبکہ 99.99% چانس ہے اس کی خبر ٹھیک ہو. لیکن مسئلہ کیا ہوا، 0.01% سے بھی وہ یقینی سے ضنی پہ چلی گئی کہ جو ونس جھوٹ بول سکتا ہے وہ کبھی بھی جھوٹ بول سکتا ہے. لہٰذا مجھے بے شک جتنا اچھا لگ رہا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے خبر ٹھیک ہوگی، میں 100% شور نہیں ہوں کہ یہ خبر صحیح ہے. اور جس کی خبر صحیح ہوگی وہ کون ہوگا؟ جو 100% صادق ہو، جس نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہ ہو. اور کسی صادق کے صدق کو ویریفائی کیسے کریں گے؟ میرا دل کہتا ہے یہ سچا ہے. یار اتنی لمبی داڑھی، یہ سچا ہی ہوگا. اتنا سادہ ہے بیچارہ، اتنا سادہ آدمی ہے، کیسے جھوٹ بولے گا؟ کیسے جی؟ صادق کا صدق طے ہوگا عقل کے ذریعے. یعنی اس کی دلیل کیا ہونی چاہیے؟ عقلی. اخلاقی دلیل اہم ہے، اخلاقی دلیل اہم ہے کہ اس کا اس میں فائدہ کوئی نہیں، جھوٹ بولنے میں یہ بتا سادہ سا ہے، یہ سب اپنی جگہ اخلاقی دلائل ہے نا، یہ آپ کو کنفرم نہیں کرتے اس کا صدق. تو کسی صادق کی جو سچائی ہے وہ اسٹیبلش ہونی چاہیے کیسے؟ عقل کے ذریعے. کوئی ایسی عقلی دلیل ہو جو یہ اسٹیبلش کرے کہ یہ بندہ کیا ہے؟ سچا ہے. جی جیسے کہ ہم مختلف چینلز لگاتے ہیں، اب جیسے کہ مختلف چینلز پہ ایک ہی ٹیلی کاسٹ آ رہی ہے، جیسے کہ گیم لے لیتے ہیں اسپورٹس. اب جیسے کہ باکسر نے کسی کو اگر مکہ مارا یا بیٹسمین آؤٹ ہو، اب ہمیں اور ہم اس بات کو اسی ٹائم ویریفائی کر لیتے ہیں کہ یہ ہوا ہے، کہ مطلب کہ یہ بیٹسمین آؤٹ ہو گیا یا وہ باکسر کو مکہ مارا، وہ گرا، اور ہم فوراً اس پہ یقین کر لیں یہ، اور ہم فوراً وہ یقینی علم پہ آ جاتا ہے، وہ ذہنی پہ نہیں. اس کا سوچ نہیں، یہ یقینی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس میں اس بات کا امکان موجود ہے کہ وہ سارے جو چینل دکھا رہے تھے، پیچھے ویڈیو تو ایک ہی تھی نا، وہ ویڈیو جو بنی ہے اس میں مسئلہ تھا. وہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہے. یہ آپ کو لگ رہا ہے وہ لائیو ہے نا. اگین بات ڈاؤٹ تو ہے نا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لازمی غلط ہوگا. مسئلہ کیا ہوتا ہے، ایون ٹیکنالوجی کی بات آپ جانتے ہیں نا، کورٹس جو ہوتی ہیں وہ کیوں ویڈیو ایویڈنس کو اتنی آسانی سے نہیں مانتی؟ کیوں نہیں مانتی؟ یہ ضنی کا مسئلہ ہے اس میں سارا، کہ 99.9% کنفرم ہے کہ یہ ویڈیو صحیح ہے، لیکن گمان چونکہ ہے کہ اس میں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، کوئی الٹریشن ہو سکتی ہے، ہم سزا نہیں دے سکتے اس کی بیس پہ. ٹھیک ہے نا، کہ کل کو یہ ثابت ہو گیا، وہ 0.01% ہی ابھر کے نکل آیا اور پتہ چلا کہ یہ غلط تھی، تو وہ جو سزا دی گئی تھی وہ کس بنیاد پہ دیں؟ یعنی جو قانون کا اصول کیا ہوتا ہے کہ 100 مجرم چھوٹ جائیں لیکن ایک معصوم کو سزا نہ ملے. تو اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بھائی 100% شیورٹی ہو تو سزا دیں گے. بعض کو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے نا یہ فلاں بندہ ہے، اس کو سزا کیوں نہیں مل رہی. کورٹس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ایویڈنس کو نہیں دیکھ رہے ہوتے نا، ان کے اوپر دیکھیں جس نے پھانسی کی سزا دینی ہے اس کو پتہ ہے نا کہ میرے اوپر آئے گی بات. ٹھیک ہے نا، عوام تو بیٹھ کے کہہ رہی ہے جی پھانسی دے دو، پھانسی دے دو. جو جج بیٹھا ہوگا اگر وہ واقعتاً مخلص بندہ ہے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ کہے گا بھائی میرے پاس ثبوت کیا ہونے چاہیے؟ انف. وہ ثبوت جو عوام کو اچھا لگ رہا ہو سکتا ہے قانون اس کو ریگارڈ نہ کرتا ہو نا، کیونکہ قانون جذبات کے ساتھ نہیں چلتا، قانون تو گہرائی میں جاتا ہے، حقائق کو دیکھتا ہے. تو برل صادق کا جو صدق ہے اس کی دلیل عقلی ہونی چاہیے جو جٹلائی نہ جا سکتی ہو. ٹھیک ہے، تبھی جا کے ہم مطمئن ہو سکتے ہیں کہ ہاں یہ صادق ہے. اب جہاں پہ ہمارے پاس مثال ایک ہے، مسئلہ یہ ہے، لہٰذا ہم اسی مثال پہ بات کر سکتے ہیں، اس سے آگے پیچھے جا نہیں سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خبر دی تو اس خبر سے پہلے ایک کام کیا ہوا؟
کہ پوری قوم نے آپ کو صادق مانا. آپ نہیں لوگوں کا مجھے مانو. پوری قوم نے آپ کو صادق مانا. کیسے؟ کہ ان سے کبھی ایک دفعہ بھی جھوٹ نہیں معلوم ہوا. یہ سیلف ایک عقلی دلیل ہے کہ جس بندے نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے تو اس کی سچائی کیا اسٹیبلش ہو گئی ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو جو آج تک اس نے جھوٹ نہیں بولا وہ کیوں بولے گا؟ لیکن اگین وہی بات ہے، یہ پھر بھی علم یقین کا فائدہ نہیں دے رہی. یہ علم یقین کا فائدہ نہیں دے رہی. کیوں نہیں دے رہی؟ امکان تو موجود ہے، اس نے آج تک سچ بولا ہے، کل وہ جھوٹ بول سکتا ہے. اگرچہ بہت بھاری دلیل ہے یہ کہ وہ سچا ہے آج تک، لیکن برحال ایک گنجائش تو موجود ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک خبر دی کہ میرے پاس آسمانوں سے فرشتہ وہی لے کر آیا ہے، ایک پیغام لے کے آیا اللہ کی طرف سے، تو آپ نے کیا کہا کہ چونکہ میں اچھا آدمی ہوں تو میری بات مان لو. کیا کہا؟ آپ نے اپنے سچے ہونے کے لیے معجزہ پیش کیا. اور معجزہ کیا ہے؟ عقلی دلیل ہے. نبی معجزہ دیتا ہے. کیوں دیتا ہے؟ نبی اس پہ نہیں جاتا کہ دیکھو میں بڑا اچھا آدمی ہوں، میں یہ ہوں. وہ سب دلائل اخلاقی ہیں، وہ سپورٹیو آرگومنٹس ہو سکتے ہیں، وہ مین آرگومنٹ نہیں ہوتے. مین آرگومنٹ کیا ہوتا ہے؟ معجزہ. اور معجزہ کیا ہے؟ عقلی دلیل ہے کہ دیکھو اگر یہ انسانی چیز ہے تو ریپروڈیوس کر کے دکھاؤ، اور اگر یہ انسانی چیز نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صداقت پہلے اسٹیبلش کی اور پھر خبر دی. کیونکہ جو خبر تھی، اگر اس خبر کو اینالائز کر کے لوگوں نے طے کرنا یہ خبر سچی ہے جھوٹی ہے تو کیا ہوگا؟ وہ ان کی کمپریہنشن سے بیونڈ ہے. جن جن لوگوں نے اس خبر کو عقل سے گزارنے کی کوشش کی انہوں نے کیا کیا؟ انکار کر دیا. اور جس نے یہ دیکھا کہ خبر دینے والا کون ہے، اور جب انہوں نے طے کر لیا کہ یہ سچے ہیں، تو عقل کیا بتاتی ہے کہ سچے کی بات کیا ہے؟ سچی ہے. اب یہ انسان کی لمیٹیشن ہے کہ انسان تمام حقائق اپنے عقل یا مشاہدے سے نہیں جان سکتا. اسے لازمی کچھ باتیں خبر کے ذریعے پتہ چلیں گی، لیکن وہ چیزیں جن میں کمپنسیشن پاسبل نہیں ہے وہ اس کو کیسے پتہ چلنی چاہیے؟ وہ اس سے علم یقینی کے درجے میں پتہ چلنی چاہیے. اور علم یقینی تبھی حاصل ہو پائے گا جب صادق کی خبر کے ذریعے وہ بات اس تک پہنچے. انسانی سطح پہ صادق کی خبر میں بھی غلطی کے امکانات موجود ہیں، اور وہ کب ہے؟ جب صادق کا مشاہدہ یا علم ناقص ہو. مثلا میں آپ کو خبر دیتا ہوں کہ میں نے یہ چیز دیکھی ہے اپنی آنکھوں سے، اب میرے دیکھنے میں ہی کمی ہے تو کیا ہوگا؟ مجھے دیکھنے میں میں ہوں سچا لیکن مجھے دیکھنے میں غلطی لگ گئی. یہاں جو خبر ہے وہ کیا ہے؟ نہیں، اللہ کے نبی نے جو خبر دی ہے آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے جا کے دیکھا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یا یہ میرا مشاہدہ ہے. آپ کے پاس وہ خبر خالی فرشتہ بھی نہیں لے کر آیا جو معصوم ہے، فرشتوں کا سردار لے کر آیا. اور وہ کس کے پاس سے لے کے آیا؟ خود اللہ کے پاس سے لے کے آیا. اس پوری لڑی میں کہیں غلطی کی گنجائش نہیں. اللہ نے یہ نہیں کیا کہ اپنے نبی کو بلایا اور کہا مشاہدہ کرو اور جا کے اس کو نریٹ کرو. اللہ نے پیغام بھیجا ایگزیکٹ ورڈز کے ساتھ. اتنا حساس معاملہ ہے کہ الٹیمیٹ ریالٹی کے بارے میں آپ کو اتنے وثوق سے پتا ہونا چاہیے. بات سمجھ رہے ہیں آپ کہ نہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان سوالوں کا جواب جن کا جواب انسان غلط ہونا افورڈ نہیں کر سکتا، اس کو ایسے ذریعے سے انسانوں تک پہنچایا ہے جہاں پہ غلطی کی گنجائش ہے ہی نہیں سرے سے. اور انسانی عقل یہ مانتی ہے کہ یہاں پہ غلطی کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ ہم تک جو بات پہنچا رہے ہیں وہ صادق ہیں. انہوں نے اپنا صدق اپنی زبان سے اسٹیبلش نہیں کیا، معجزے کے لیے اسٹیبلش کیا ہے. اور اگر کوئی اور سچا تو آ کے اس معجزے کا کیا کرے؟ رد کرے. ٹھیک ہے، غلط ثابت کر دے. اور وہ بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ میں یہ دیکھ کے آیا ہوں. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس یہ بات اللہ نے سب سے افضل فرشتے کے ذریعے بھیجی ہے. اور اس سے مزے کی بات، ہر سال حضرت جبریل علیہ السلام آتے اور جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا اس کا دور ہوتا تھا.
کبھی آپ اس پہ غور کریں، قرآن و سنت نے وحی کے نزول کے لیے جو پروسیجر بیان کیا ہے اس میں کتنی حساسیت ہے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ معاملہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ ایک فلسفی مجھے کچھ کہہ دے میں اس کے پیچھے چل پڑوں، یا ایک سائنٹسٹ مجھے کچھ کہہ دے میں اس کے پیچھے چل پڑوں. یعنی اگر الٹیمیٹ ریالٹی ان دو سورسز میں سے کسی کے ذریعے انسان کو علم یقین سے پہنچ سکتی ہوتی تو وحی کی ضرورت نہیں تھی. پھر جو وحی آسمانوں سے زمین تک آئی اس کے لیے پہرا لگایا گیا. پہرا کیوں لگایا گیا؟ کہ کوئی شیطان، کوئی جن اس میں ایک حرف کا اضافہ یا کمی نہ کر سکے. یعنی آپ اندازہ کر رہے ہیں یہ سب کچھ کیا ہے؟ جی، جب وہ وحی آسمانوں سے زمین تک آتی تھی تو پورا جو رستہ ہے وہ فرشتوں کے ذریعے سیکیور کیا جاتا تھا، قرآن مجید میں موجود ہے. اور جب کوئی شیطان بیچ میں گھس کے سننے کی کوشش کرتا تھا کہ یہ کیا بات نیچے لے جائی جا رہی ہے، تو شہاب ثاقب اس کے پیچھے لگ جاتا تھا. وحی کو پریزرو کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو پروسیجر اپنایا ہے اس پروسیجر سے پتہ چلتا ہے کہ علم یقینی کو انشور کرنا کتنا بڑا مسئلہ ہے، کتنا بڑا چیلنج ہے. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اچھا قرآن میں لکھا ہے، اچھا بس ٹھیک ہے، اچھا نہیں سائنسی دلیل دو میں مانوں گا. اللہ کے بندو، سائنس سے اگر مسئلہ حل ہونا تھا تو یہ اتنے اہتمام کی ضرورت تھی ہی نہیں. کیوں نہیں تھی؟ کیونکہ جو ریالٹی انسان مشاہدہ کر ہی نہیں سکتا، اس کائنات کے اس حصے تک انسان جا ہی نہیں سکتا. امریکہ کا تو آپ ٹکٹ کرا کے جا سکتے ہیں نا، ویزا لے کے، ٹھیک ہے نا. جنت میں آپ جا ہی نہیں سکتے، جہنم میں آپ جا ہی نہیں سکتے، آسمانوں پر آپ جا ہی نہیں سکتے. اب وہاں کے جو حقائق ہیں وہ آپ تک کیسے پہنچیں گے؟ سوائے خبر کے اور ذریعہ نہیں ہے. اور خبر آپ وہاں جا کے ویریفائی نہیں کر سکتے، تو خبر کو ویریفائی کیسے کریں گے؟ صادق کی خبر ہے، ختم بات. ڈسکشن اگر ہوگی، سوال اگر ہوگا، اعتراض اگر ہوگا تو اس پہ ہوگا کہ صادق ہے کہ نہیں. سوال اس پہ نہیں ہوگا کہ یہ کانٹینٹ جو خبر کا ہے یہ مجھے پلے نہیں پڑ رہا. اگر وہ مجھے پلے پڑنا ہوتا وہ وحی کے ذریعے آتا ہی نہ، وہ فلسفی کے ذریعے آ جاتا، وہ کسی عقل والے بندے کے ذریعے آ جاتا، وہ کسی سائنٹسٹ کے ذریعے آ جاتا. اب تھوڑا بہت شاید وہ جو پچھلی بات تھی اس سے بھی آپ ریلیٹ کر پا رہے ہوں کہ جب ہم قرآن کو سائنس کے ساتھ جوڑتے ہیں تو ہم بہت بڑی بیوقوفی کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بات جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے بھیجی ہی انسانوں تک اس لیے تھی کہ انسان اس کو سمجھنے سے کیا تھا؟ قاصر تھا. ہم کہتے ہیں نہیں انسان کے علم کے ذریعے ہم اس کو ویریفائی کریں گے، تو ہم ایک برتر شے کو ایک کمتر شے کے ساتھ جوڑ رہے ہوتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں وہی ہے. وہی اتنے اسٹرانگ ذریعے سے ہم تک پہنچ گئی ہے کہ اب ہمیں مزید کسی سورس کی ضرورت نہیں. بیچ میں ایک بات آئی نا، ضمن میں اس کا ذکر کروں کہ آپ نے کہا نا کہ جی جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سائنس کی یہ چیز جو ہے اور قرآن نے بھی یہی کہا تو ہمارا ایمان بڑھتا ہے. مطلب اس کو مائنڈ نہ کیجئے گا، لیکن یہ سیکھ رہے ہیں ہم یہاں پہ. میرا ایمان نہیں بڑھتا. کیوں نہیں بڑھتا؟ کیونکہ میرا سائنس پہ ایمان نہیں ہے. اور ہمارا ایمان کیوں بڑھتا ہے؟ کیونکہ ہمارا سائنس پہ ایمان ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو دنیا کی ساری سائنس کٹھی ہو کے آج اور قرآن مجید کی ساری آیتوں کے مطابق اپنے آپ کو کر کے دے دے، میرا ایمان نہیں بڑھنا، کیونکہ میرا ایمان قرآن پر سائنس کی بنیاد پہ ہے ہی نہیں. اور میرا ایمان جس بنیاد پر ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے کہ کوئی سائنس آ کر اس کو بڑھا سکے. بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ یہ ہمارے ساتھ بحثیت قوم ہوا ہے مسئلہ کہ ہمیں سائنس کے اوپر اتنا اعتقاد دلا دیا گیا ایک خاص 3-4 نسلوں کے پروسیجر سے کہ سائنس سورس بنتی ہے ہمارے ایمان میں اضافے کا، جس کو نہیں بننا چاہیے. وہ بہت کمتر ہے ایز کمپیئر ٹو قرآن. اپنی ذات میں بہت اعلیٰ ہے، قرآن کے مقابلے میں وہ کیا ہے؟ بہت کمتر ہے. قرآن جتنی مضبوط بنیادوں پر کھڑا ہے، میں قرآن کی بنیاد پہ سائنس کا انکار تو کر سکتا ہوں، یعنی سائنس کی کسی حقیقت کا. میں سائنس کی بنیاد پہ قرآن کو ویریفائی نہیں کر سکتا. وہ بہت نیچے ہے بھائی. آج سائنس کچھ کہے کل کچھ، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. مجھے کوئی بندہ کہے گا دیکھیں سائنس نے یہ کہا تھا، قرآن بھی یہی کہتا ہے، میں کہوں گا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. مجھے اس میں کوئی تھرل نہیں محسوس ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا؟ جب مجھے 100% شور ہے یہ بات اللہ نے کہی ہے، بات ختم. کوئی سائنس اس کے مطابق ہو یا کوئی سائنس اس کے خلاف ہو، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. کیونکہ جب میں مان چکا ہوں یہ اللہ کی بات ہے تو اب اور میرے یقین میں اضافہ کرنے کے لیے سائنس کیا کرے گی؟
لیکن جب ہم مذہب کی چیزوں کو یا اسلام کی چیزوں کو یا قرآن کی چیزوں کو دینی باتیں سمجھ رہے ہوتے ہیں یا مذہبی باتیں سمجھ رہے ہوتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے، کیونکہ ہم دین اور مذہب کو کیا سمجھتے ہیں، وہ کوئی جیسے پتہ ہے قصے کہانیاں یا اس طرح سے، کہیں نہ کہیں بیک آف مائنڈ پہ ہمارے وہ تھوڑا سا اس کا لیول ڈاؤن ہوتا ہے، اور اس متھ کے مقابلے میں سائنس ہمیں فیکٹ لگ رہا ہوتا ہے، تو وہ جب سائنس ہائر فیکٹ جو ہے وہ اس متھ کے ساتھ جڑتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ متھ اوپر ہو گئی ہے، بس سمجھ رہے ہیں آپ کہ نہیں؟ لیکن جب میں یہ مانتا ہوں، دل کی گہرائیوں سے میں یہ مانتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے مضبوط ذریعے سے اپنا پیغام مجھ تک پہنچایا ہے، ٹھیک ہے، تو میرے لیے اب کسی اور چیز کی سپورٹ کی ضرورت نہیں، آئے یا جائے مجھے کوئی فرق۔ آج ساری دنیا کے سائنٹسٹ مل کے مجھے بتا دیں کہ قرآن مجید کی ہر آیت سائنس کے مطابق ہے، کل ساری دنیا کے سائنٹسٹ مل کے مجھے بتا دیں قرآن کی ساری آیتیں قرآن کے سائنس کے خلاف ہیں، نہ ان کے کہنے سے مجھے کوئی فرق پڑے گا، نہ ان کے واپس جانے سے مجھے کوئی فرق پڑے گا، کیونکہ ان پہ میں ریلائی نہیں کر رہا نا۔ اور دیکھیں ہوا کیا، جب معراج ہوئی تو معراج سے واپسی پہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ سب کچھ ہوا ہے، تو جو ہے آپ کو معلوم ہے چیزیں، آپ کو کیا یہ معلوم ہے کہ کچھ لوگ مرتد ہوئے تھے اس موقع پہ، کچھ لوگوں نے اسلام چھوڑا تھا، تعداد بہت زیادہ نہیں تھی لیکن کچھ تھے، اور وہی لوگ پہنچے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس، انہوں نے کیا کہا، کیا یہ پاسبل ہے؟ مسئلہ دیکھیں کہاں پھنسا ہے آ کے، وہی جو میں سائنس کی وجہ سے بات کر رہا ہوں، سائنٹیفکلی پاسبل نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کہا؟ پہلے کہا کہ میں نہیں، ایسے نہیں پاسبل نہیں، انہوں نے کہا نا، دیکھیں انہوں نے کہا اگر انہوں نے کہا ہے تو اگر انہوں نے کہا کہ یہ پاسبل نہیں ہے، پھر جب کہا کہ یہ نبی پاک وہی میں کہہ رہا ہوں نا، یہ کہہ رہا کہ اگر تو یہ انہوں نے کہا ہے، اگر ویسے بات کرتے ہو تو ٹھیک ہے، مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی، مطلب میری عقل کمپریہینڈ نہیں کر رہی، لیکن اگر تم یہ کہتے ہو کہ انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا ہے۔ اور اگلی دلیل بڑی اچھی دی انہوں نے کہا جب انہوں نے یہ کہا کہ میرے پاس آسمان سے فرشتہ وہی لے کر آیا ہے اور ہم نے مان لیا، تو اب اس سے بڑی بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ مطلب تمہیں یہ عجیب کیوں لگ رہا ہے؟ تمہیں یہ بات کیوں عجیب نہیں لگی کہ جب انہوں نے کہا ہے کہ آسمان سے ایک فرشتہ وہی لے کے میرے پاس آیا ہے، ہم نے جب اس کو مان لیا تو یہ سب سے ہائر بات تھی، اس کے بعد آپ جو کہیں گے ہم مانیں گے۔ کیوں مانیں گے؟ جب صادق مان چکے ہیں، اب صادق ماننے کے بعد آپ یہ مطالبہ کریں کہ میں اس کی خبر کو بھی ویریفائی کروں گا، تو یہ غیر عقلی ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، وقت تھوڑا سا اوپر ہو گیا۔ آپ نے آج کوئی کپڑے لینے ہیں، کوئی جوتے لینے ہیں، کوئی بیگ لینا ہے، کوئی بھی اس طرح کی چیز لینی ہے، اور آپ چاہتے ہیں اچھی کوالٹی کی چیز لیں، تو آپ کیسے لیتے ہیں؟ جی پہلے ہمارے پاس خبر آتی ہے، سب سے آسان نہیں اصل جواب دیں، ضروری ہے کہ آپ ادھر ہی اڑے رہے۔ جی آن لائن سرچ کریں گے یا کسی اور؟ آپ یہ دیکھیں گے برانڈ کون سا ہے، ٹھیک ہے نا؟ سب سے جو اچھا ذریعہ اس کا کیا ہے کہ آپ کسی برانڈ پر چلے جائیں۔ غور کیجئے گا بات کے اوپر، جب آپ کو یہ پتا ہے کہ کپڑوں کا سب سے اچھا برانڈ ایکس ہے، تو جب آپ یہ طے کرنے کے لیے کہ یہ کپڑوں کا سب سے اچھا برانڈ ہے کہ نہیں، آپ لوگوں سے رائے بھی لیں گے، آپ ریویوز بھی دیکھیں گے، آپ یہ بھی کریں گے، وہ بھی کریں گے، وہ بھی کریں گے۔ ونس آپ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ کپڑوں کا سب سے اچھا برانڈ یہ ایکس برانڈ ہے، اب آپ اس برانڈ کی دکان میں داخل ہو کے اسے کہیں گے ثابت کرو یہ کپڑا سب سے اچھا ہے؟ یا آپ نے کبھی کیا؟ کیوں؟ جی جب آپ نے یہ طے کر لیا کہ یہ برانڈ ایک نمبر ہے، لاجیکلی یہ بات ہے کہ اس برانڈ کی ہر چیز کیا ہے، اب آپ ہر شرٹ اٹھا کر، ہر جوتا اٹھا کر، ہر بیگ اٹھا کے ویریفائی نہیں کریں گے۔ واضح؟ سب ایسے ہی کرتے ہیں۔ اگر آپ کو اس کی ایتھینٹسٹی وہ بندہ کیا کہے گا، اگر بالفرض آپ چلے جائیں اور آپ ایک کپڑا اٹھائیں اور آپ کہیں جی یہ ایک نمبر ہے کہ نہیں، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ کہے گا بھائی جان نکلے۔ دکان میں گھسنے سے پہلے طے کریں کہ ہم ایک نمبر ہیں یا نہیں ہے۔ مطلب آپ کو جب لگتا ہے ہم ایک نمبر نہیں ہے تو آئے کیوں ہیں آپ؟ یہ فیصلہ آپ نے دکان سے باہر کرنا ہے کہ یہ برانڈ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ اسی طرح فیصلہ آپ نے یہ نہیں کرنا کہ یہ اس بندے کی ہر خبر صحیح ہے کہ نہیں۔ فیصلہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ بندہ صادق ہے کہ نہیں۔ ونس آپ نے طے کر لیا کہ صادق ہے،
اس کے بعد اگر آپ اس سے یہ مطالبہ کریں کہ اپنی ہر خبر کو عقل سے ثابت کرو تو آپ یہ غیر عقلی کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ آپ واپس پیچھے جائیں, اگر آپ کو اس کی صداقت پہ ڈاؤٹ ہے تو کلیئر کیا کریں پہلے کہ وہ سچا ہے کہ نہیں. اسٹیبلش ہو گیا یہ سچا ہے, اب یہ سوال ختم ہو جائے گا کہ جو خبر اس نے دی ہے یہ خبر 1 صحیح ہے کہ نہیں, خبر 2 صحیح ہے کہ نہیں, خبر 3 صحیح ہے کہ نہیں. اب آپ ویریفائی صرف ایک بات کریں گے, وہ کیا ہوگی, یہ خبر اسی کی ہے کہ نہیں. میں آپ کو کہوں قرآن میں یہ لکھا ہے, آپ نہیں مانیں گے. آپ نے یہ ویریفائی کرنا ہے یہ قرآن میں لکھا ہے کہ نہیں. ہو سکتا ہے کہ میں نے سمجھا غلط ہو. ونس یہ طے ہو گیا یہ بات قرآن میں لکھی ہے, اب کیا ہوگا, بات ختم. واضح؟ جو بندہ کہتا ہے قرآن کی یہ آیت عقل سے ثابت کرو, یہ آیت عقل سے ثابت کرو, یہ آیت عقل سے ثابت کرو, غلطی کیا کر رہا ہے کہ بھائی پہلے یہ طے کرو کہ یہ قرآن جن کے ذریعے ہم تک پہنچا وہ صادق ہیں کہ نہیں. کیونکہ اگر قرآن کی ہر آیت کو عقل سے ثابت ہونا تھا تو وحی کی کوئی ضرورت نہیں تھی. وحی کے ذریعے یہ چیزیں بھیجی ہی اس لیے گئی ہیں کہ یہ ہر انسان کی کمپریہنشن سے کیا ہے, بیونڈ ہے. اسی لیے شاید آپ کے علم میں یہ بات ہو کہ ہمارے دین میں دلائل النبوہ کے نام سے کتابیں ہیں. دلائل النبوہ کے نام سے پوری بڑی بڑی کتابیں ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کے ہزار 2,000 دلائل موجود ہیں. کیوں ہے؟ فیصلہ آپ نے قرآن کے باہر کھڑے ہو کے کرنا ہے. نہیں ماننا چاہتے صادق نہ مانے, ماننا چاہتے ہیں مانے, لیکن دونوں صورتوں میں یہ حق نہیں پہنچتا کہ قرآن میں جا کر آپ کیا کریں, ہر آیت پہ سوال کیا کریں کہ یہ عقل سے ثابت ہوتی ہے, یہ عقل سے ثابت ہوتی ہے, یہ عقل سے ثابت ہوتی ہے. یہ بات آپ کی غیر عقلی ہے. ہمیں اور صحابہ میں اور اپنے میں کیا فرق نظر آتا ہے؟ صحابہ نے جو وقت لینا تھا لیا, لیکن کس چیز کے لیے لیا؟ یہ طے کرنے کے لیے. ونس جب انہوں نے یہ مان لیا اس کے بعد کہیں پہ آپ کو یہ سوال نظر آتا ہے کہ مجھے یہ عقل سے ثابت کریں, مجھے یہ آیت عقل سے ثابت کریں؟ آتا ہے کہیں پہ؟ آتا ہے, ریئر ہے, کامن نہیں ہے, لیکن آتا ہے. اس پہ بات کل کریں گے انشاءاللہ, وقت بہت اوپر چلا گیا. کس کے لیے لکھی؟ مسلمان کا تو ہے, نان مسلمس کے لیے, اور سب عقلی دلائل ہیں. ٹھیک ہے نا, یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ عقلی دلائل زیادہ تر اخلاقی ہوں گے یا عقلی ہوں گے. جی قرآن میں بھی تو ہے نا دلائل نبوہ, غیر مسلم قرآن کو پڑھے تو اس میں سے ہاں نہیں, ظاہر دلائل النبوہ جو کتابیں ہیں وہ قرآن میں, حدیث میں, ہر جگہ سے چیزیں جمع کی گئی ہیں نا. لیکن میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں, اچھا یہ بھی بڑی اہم بات کہ اسلام میں ایمان بھی رسالت جو ہے یہ عقلی ایمان ہے, یہ ریشنل ایمان ہے. یہ رسول پہ آپ ایمان ایسے نہیں لے آئیں گے, کیونکہ اگر آپ نے ایسے لانا ہے تو پھر سچے اور جھوٹے نبی میں کیسے فرق کریں گے. لہٰذا ایمان بھی رسالت کیا ہے, ریشنل ایمان ہے. لیکن ونس ایک رسول کو رسول مان لیا تو پھر رسول کی باتیں ماننے کے لیے آپ اگر کہیں گے کہ وہ بھی عقل سے ثابت ہو تو پھر آپ نے رسول مانا کیوں ہے؟